نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال الصلاة والتسليم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلقا للشر أو كما قال الصلاة والتسليم۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، 2 دن سے ہمارے اس اجتماع میں ہم سب ایک اہم بات کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اجتماع کی اب آخری مجلس ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی الگ بات ہوگی، بلکہ جس بات کو ہم نے 2 دنوں سے سنا ہے وہ ہماری اور سب کی زندگیوں میں کیسے آ جائے، اس کی فکر کرنا اور فکر دلانا ہے۔ وہ اہم بات کیا ہے جس کے 2 دن ہم نے مذاکرے سنے بھی ہیں، وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی کے جن جن شعبوں میں جی رہے ہیں ان شعبوں میں ہم اللہ کو راضی کرتے ہوئے کیسے جینے والے بنے، اور یہ اس لیے کہ ایمان والا اپنے اپنے شعبوں میں اللہ کو راضی کیے بغیر اگر جیتا ہے تو چاہے کیسی بھی اچھی شکل اس کی بن جائے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم اس کو اچھا جینے نہیں دیں گے، اس کے اچھے جینے کا مزہ ختم کر دیں گے، اس کی زندگی کو اجیرن کر دیں گے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو اپنے اپنے شعبوں میں یا اپنے جیون میں اپنے رب کو راضی نہیں کرے گا، اس کے احکامات سے روگردہ نہیں کرے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے جینے کو اجیرن کر دیں گے۔ اور دوسری جگہ یہ بات فرمائی کہ جو اللہ کو راضی کرے گا اور اپنی زندگی میں اللہ کے اوامر کو اور اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا جینا اسے ہم نصیب کریں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ اور جیون میں اچھائی اور جیون میں مسائل کا آنا، یہ ساری کی ساری چیزیں انسانوں کے ہاتھوں کے کرتوت اس کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا ہے۔ یہ دنیا ایمان والے کے لیے امتحان کی جگہ ہے، ہم سب کے اوپر نگرانی ہو رہی ہے اور ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ اگر وہ چیزیں اچھی ہیں تو ہمارے نتیجے اچھے مرتب ہوتے ہیں، اور خدا نہ کرے اگر وہ چیزیں غلط ہے تو ہمارے اعمال کے مطابق ہمارے نتیجے مرتب کیے جاتے ہیں۔ ہماری ایک ایک بات نوٹ کی جاتی ہے، نوٹ کی جاتی ہے۔ دنیا میں غیر ایمان والوں کی طرح ایمان والا زندگی نہیں گزار سکتا۔ ان کی زندگی اور ہماری زندگی میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کہ اللہ پاک نے غیر ایمان والوں کے لیے اس دنیا کو جنت بنایا ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے جنت نہیں ہے، ہمارے لیے جنت مرنے کے بعد ہے، جہاں ہماری ہر جی کی خواہش کو پورا کیا جائے گا، ہم جو چاہیں گے ایسے کیا جائے گا۔ لیکن یہ دنیا میں اللہ نے بعض چیزیں کرنے کی اجازت دی اور بعض چیزوں سے ہم کو روکا ہے۔ اسی میں ہمارا امتحان ہے کہ کرنے کی چیزیں کی جا رہی ہے نہیں، نہ کرنے کی چیزوں سے بچا جا رہا ہے یا نہیں۔ اب اگر کرنے کی چیزیں کی گئی تو اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے، بشرطے کہ کرنے کی چیزیں ایسی کی جائے جیسی کرنے کا حکم ہے۔ اگر کرنے کی چیزیں ایسی نہیں کی گئی جیسے کرنا چاہیے
تو بھی یہ بجائے اللہ کی رضا کے اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے نماز پڑھی اور نماز اچھی پڑھی تو آسمان پر جاتی ہے، اور اگر اس نے اس نماز کو اچھا نہیں پڑھا تو وہ نماز آسمانوں پر جاتے ہوئے خود نمازی کے لیے بد دعا کرتی ہے، بیعک اللہ کما بیعتنی، اور پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر ماری جاتی ہے کہ اس نے نماز پڑھی ہے لیکن ایسی نہیں پڑھی جیسی پڑھنی تھی. قرآن پڑھا ہے لیکن ایسا نہیں پڑھا جیسے پڑھنا تھا، تو خود اس کی تلاوت اس پر بد دعا کا ذریعہ بنتی ہے. رب قارئ والقرآن یلعن علیہ. تو اگر وہ اعمال جو کرنے کے ہیں کیے گئے اور ایسے کیے گئے جیسے کرنے کا حق ہے، تو یہ اعمال اس انسان کے لیے اچھے نتیجے اللہ کی طرف سے لاتا ہے. اور خدا نہ کرے اگر وہ عمل نہیں کیے گئے یا ایسے نہیں کیے گئے جیسے کرنا تھا یا نہ کرنے کی چیزیں کی گئی تو بھی یہ باتیں نوٹ کی جاتی ہے. ہمارے ساتھ فرشتے لگے ہوئے ہیں دائیں اور بائیں طرف، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ہم زبان سے کوئی جملہ بولتے ہیں وہ نوٹ کیا جاتا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ہمارے زبانوں کے بول نوٹ کیے جاتے ہیں. بعض زبانوں کے جملے اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا پسندیدہ بن جاتا ہے کہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں اس کی جگہ ہو جاتی ہے. اور بعض زبانوں کے جملے ایسے غلیظ اور گندے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے اور جہنم کی تہ میں اس کی جگہ بن جاتی ہے کہ اس کے ایک بول سے جڑے ہوئے دل ٹوٹ گئے، کہ اس کے ایک بول سے معاشرے میں فساد آ گیا، کہ یہ ساری باتیں نوٹ ہوتی ہے. اس لیے ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ایمان والا کیا سوچے گا، کیسے بولے گا، کیا بولے گا، کتنا بولے گا، کب بولے گا، کہ ہم ہر وقت نہیں بول سکتے، ہم جیسا چاہیں ایسا نہیں بول سکتے. آدمی کا ہر قول و فعل یا تو اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بنتا ہے یا تو اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ بنے گا. میں ابھی کرسی پر بیٹھا ہوں، میں بات دین کی کر رہا ہوں، مجھ سے پوچھا جائے گا بتاؤ کرسی پر کیوں بیٹھے تھے؟ اگر جس نیت سے بیٹھنا ہے اس نیت سے بیٹھا تو یہ میری بات کرنا میری جنت بنے گی، ورنہ بات دین کی ہوگی اور بات کرنے والے کی جہنم تیار ہو جائے گی. تو آسان بات نہیں ہے کہ ان سب چیزوں کو زندگی بھر ٹھیک کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ ان چیزوں کے ساتھ ہماری موت آ جائے. اگر ان چیزوں کے ساتھ موت آ گئی تو جب تک جئیں گے جینا اچھا ہو جائے گا، اور جب مریں گے تو انشاءاللہ مرنا اچھا ہو جائے گا. اکثر عام طور سے جب دین کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ مرنے کے بعد جو جیون آنے والا ہے زندگی، یہ اس کے لیے مولوی صاحب بات کر رہے ہیں. کہ خالی یہ اس کے لیے بات نہیں ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو سفیان سے فرمایا، ابو سفیان یہ جو باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اس کو پورا کر دیا گیا تو اس کے اثرات تمہاری دنیاوی زندگی پر پہلے پڑیں گے پھر موت کے بعد کی زندگی پر. جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ، کہ اس کے اثرات دنیاوی زندگی پر پہلے پڑیں گے. یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور اس پر قبضہ بھی اللہ ہی کا ہے اور اس میں اللہ ہی کی چلتی ہے. یہ اللہ نے انسانوں کو سمجھایا ہے. یہ سمجھایا کیوں گیا کہ اگر دنیا میں انسانوں کو کوئی چیزیں نفع کی نظر آتی ہے اور اس میں کچھ تدبیر کرنے سے نفع ظاہر کو کرنے کی ترکیبیں نظر آ جاتی ہے تو آدمی کا بھروسہ ان چیزوں پر چلا جاتا ہے اور اس کے پیدا کرنے والے سے نظریں اوجھل ہو جاتی ہے. اس لیے بعض مرتبہ اللہ نے اس دنیا میں پیدا کی ہوئی نفع کی شکلوں کو نقصان نکلنے کا ذریعہ بنا دیا. بعض نقصان کی چیزوں سے اللہ نے نفع کو ظاہر کیا کہ ظاہر میں وہ نقصان کی شکل ہے لیکن اس میں سے اللہ نے نفع کو ظاہر کر دیا. اور بعض نفع کی شکلیں ہیں لیکن اس میں سے اللہ نے نقصان کو ظاہر کر دیا. یہ کیسے ہوا؟
کہ یہ ساری چیزوں پر اللہ کی لگام ہے, اللہ کی پکڑ ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لوگوں سے کہو کہ دنیا اللہ کی ہے. الا لہ الخلق والامر, کہ لوگوں سے یہ بات کہو کہ دنیا ہم نے بنائی ہے اور اس پر ہماری ہی چلے گی, کہ اس میں انسانوں کی نہیں چلتی. اگر اس میں انسانوں کی چلتی تو آج دنیا میں وہ ہوتا جو انسان چاہتا, سب جگہ وہ ہوتا جو انسان چاہتا. اور ہم دیکھیں کہ انسان کی تو اپنی ذات میں نہیں چلتی, انسان کی تو اپنے گھر میں نہیں چلتی. انسان جو چاہتا ہے ایسا تو اس کے گھر میں نہیں ہوتا. ارے بھائی آپ خود بتاؤ کہ دنیا میں اکثر لوگوں کی اولاد فرما بردار ہے یا نافرمان ہے؟ ارے بھائی بتاؤ ذرا. جی نافرمان ہے. اچھا کوئی چاہتا ہے کہ میری اولاد نافرمان ہو جائے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. اچھا سارے کے سارے لوگ اولادوں کو فرما بردار بنانے کی تدبیر کرتے ہیں یا نافرمان کرنے کی؟ کبھی تو ماں امید سے ہوتی ہے, بیوی امید سے ہوتی ہے, مولانا کے پاس جا کر دعا کی گزارش کرتے ہیں کہ بیوی امید سے ہیں, دعا کر دیں کہ اللہ نیک صالح اولاد دے دے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو مولانا کے پاس جا کر کہتے ہیں مولانا کوئی اچھا نام دے دیں. جب مدرسہ اور اسکول جانے کا موقع آتا ہے تو اچھے سے اچھے مدرسے کو پسند کیا جاتا ہے, اچھے اسکول کو پسند کیا جاتا ہے. جب کھیلتا کودتا ہوتا ہے تو نگرانی کی جاتی ہے کہ کوئی ایسے گندے بچوں کے ساتھ اس کی اٹھک بیٹھک نہ ہو جائے. یہ سارا کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ ہمارا بچہ اچھا بن جائے. ساری تدبیر اچھی کرنے کے بعد اکثر کی اولادیں نافرمان کیسی ہو گئی؟ کہ تدبیریں تو ایسے فرما بردار بنانے کی اختیار کی گئی, یہ نافرمانی کہاں سے آ گئی؟ کہ یہ اس کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہر انسان کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ اس کو جیسے پلٹا کھلاتے ہیں ایسا ہوتا ہے. اگر اللہ پاک اس کو اپنے ماں باپ کے حق میں فرما بردار بنا دے تو وہ فرما بردار بن جاتا ہے, اور اگر اس کو نافرمان بنا دیں تو پورے گھر کی طاقت مل کر اس کو فرما بردار نہیں بنا سکتی. ایک بچہ غلط رخ پر چلا جائے, گھر کے جتنے ممبر ہوتے ہیں وہ سب اس کی طاقت لگاتے ہیں کہ نافرمانی سے فرما برداری پر آ جائے. گھر کے مرد بھی, گھر کے عورتیں بھی. لیکن ہم دیکھ لیں کیا نتیجہ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھاتی ہے کہ ہماری تو ہمارے گھر میں بھی نہیں چل پاتی. ہم سب سوچ لیں کہ ہماری بیویوں کو ہم جیسا بنانا چاہتے ہیں, جیسے رکھنا چاہتے ہیں, کیا ہماری بیویاں اس مزاج کی ہو جاتی ہے؟ ہم جس سوچ سے رکھنا چاہتے ہیں, ہم جس فکر سے رکھنا چاہتے ہیں, اس کو ہم لائے ہیں. ہم نے اس کو ڈھونڈ کر, ہماری امی نے اور ہمارے ابا نے 50 گھروں میں سے چھانٹ کر ہماری بیوی کو ہمارے لیے پسند کیا ہے, اور یہ امید کے ساتھ کہ لڑکی ہمارے گھر میں آئے گی, ہمارے گھر کو آباد کرے گی. آپ خود اندازہ کرو کہ کیا آنے والی ہر بہو گھر کی آبادی کا ذریعہ بن جاتی ہے؟ جاؤ کورٹوں میں جا کر دیکھ لو سب سے زیادہ کیس کس کے ہیں کہ 50 گھروں کو چھانٹ کر اس کو لے کر آئے تھے, پھر اس میں یہ خرابی کہاں سے آ گئی؟ کہا اس کے جسم میں خرابی نہیں ہے, اس کے دل کو اگر اللہ ہمارے حق میں موافق کر دے تو یہ بیوی ہمارے لیے راحت کا ذریعہ بنے گی, ہمارے بیٹے کی بہو ہمارے لیے راحت کا ذریعہ بنے گی. اور اگر اللہ اس کو مخالف کر دے تو اسی بیٹے اسی بہو سے مخالفت ظاہر ہوگی, دشمنیاں ظاہر ہوگی. 50 مثالیں زندگی میں ملے گی کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ہوتا کچھ ہے. آپ سروے کرو مارکیٹ میں کہ اکثر لوگ مقروض ملیں گے, مالدار کم ہے, قرضدار زیادہ ہے. پوچھو مارکیٹ والوں سے کہ جتنے لوگ قرضدار ہو گئے کیا وہ دکانیں بند کر کے قرضدار ہو گئے, پیڑیاں بند کر کے قرضدار ہو گئے, کارخانے اور فارم ہاؤس بند کر کے قرضدار ہو گئے؟ نا, دکان والے کی دکان کھلی ہوئی تھی, کارخانے والے کا کارخانہ کھلا ہوا تھا, اور کھیت والا کھیتی کر رہا تھا. جو اللہ نے جس کے لیے جو مقدر کی تھی انہی لائنوں میں رہتے رہتے وہ بجائے مالدار ہونے کے قرضدار ہو گئے. ان سب سے پوچھو کہ کیا تم نے قرضدار ہونے کے لیے سب چیزیں شروع کی تھی؟ کہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم نے قرضدار ہونے کے لیے شروع کی تھی, سب نے مالدار ہونے کے لیے شروع کی تھی. کہ یہ مالدار تو ہوئے نہیں, قرضدار ہو گئے.
کہ कैसे हुआ कि ये दुकान एक खाली चीज है, उससे अल्लाह नफे को जाहिर करेंगे तो नफा जाहिर होगा, और अगर अल्लाह उसमें से नुकसान जाहिर कर दे तो उसके नुकसान को कोई नहीं रोक सकता। एक घराना नुकसान में आ गया, अब वो घराना पूरा फिक्र में होता है कि हमारे कर्जे कैसे अदा हो जाए। घर में 10 मेंबर होते हैं, 10 के 10 इस कोशिश में लगते हैं, अम्मी भी, अब्बा भी, भाई बहनें सारे, कि हमारे कर्जे उतर जाएं। लेकिन आप मार्केट में देखो कि उनके बजाय उतरने के रोज कर्जे लोगों के बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। खुद आप जानते हो कि पूरा घर उतारने की मेहनत में है, लेकिन उतारने की मेहनत करते करते कर्जे बढ़ जाते हैं, कि रोज लोगों के कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। कि ये चीजें समझा रही है कि इन चीजों की लगाम मेरे और आपके हाथ में नहीं है। जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया, हमारा जीवन उसी के हाथ में है, उसका नफा नुकसान भी उसके हाथ में है। हजरत ईसा नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने आसमानों पर चंद चीजों को जाते हुए देखा और कुछ चीजों को उतरते हुए देखा। हजरत जिब्राइल इस्लाम से पूछा कि जिब्राइल, ये क्या चीज है जो आसमान पर जा रही है, और ये क्या चीज है जो आसमान से उतर रही है? तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह के नबी, ये बंदों के अमाल हैं, जैसे आसमानों पर जा रहे हैं उनकी हरकतें, उनके अमाल, ऐसे ही आसमान से फैसले आसमानों से जमीन पर आते हैं। जैसा जमीन पर बंदा करेगा ऐसे आसमानों पर उनके अमाल जाएंगे, ऐसे ही आसमानों से फैसले जमीनों पर आते हैं। किताबों में आता है कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो जिब्राइल इस्लाम से फरमाते हैं, हम उससे मोहब्बत करते हैं, तुम भी उनसे मोहब्बत करो, और जमीन वालों से कहो कि वो भी मोहब्बत करें। तो फिर अल्लाह पाक तमाम के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देते हैं, एक एक के दिल में। देखो हमारे बुजुर्गों के मज़ारात आपको यहां मिलेंगे, और खुसूसन हमारे इस समंदर के किनारे पर तो बहुत ज्यादा हमारे बुजुर्गों की आमद हुई है। आज उनको दुनिया से गए हुए किसी को 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल हो गए। आज अगर उनको कोई बदतमीजी कर दे, कोई उनकी शान में कोई गुस्ताखी कर दे, कोई बर्दाश्त कर लेगा? कहा हमारा बच्चा भी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्यों, क्या हुआ? हमसे कोई पूछे कि तुम्हारी उससे क्या रिश्तेदारी है, कहा तुम रिश्तेदारी की बात करते हो। अल्लाह ने उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में भर दी है। किताबों में आता है अल्लाह लोगों के दिलों में मोहब्बत भर देते हैं। सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, अल्लाह लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत भर देते हैं। युदाउ लहुमुल कबूल, कि उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में भर दी जाती है। उसकी जीती जागती मिसाल, हजरत साहबा 1400 साल हो गए। ये हमारे बुजुर्ग जो हमारे इलाकों में आए थे, उन बुजुर्गों को किसी को 500 साल, 700 साल, 800 साल हो गए, लेकिन आज भी लोग उनके नाम को मोहब्बत से, आजमत से लेते हैं। हमारे कुछ साथी दिल्ली जा रहे थे, तो निजामुद्दीन एक स्टेशन है, निजामुद्दीन स्टेशन, तो उतरना था निजामुद्दीन स्टेशन। तो साथी कहने लगा कहां उतरोगे? तो कहने लगा निजामुद्दीन स्टेशन उतरेंगे। तो एक सरदार जी बैठा हुआ था, सरदार जी कहने लगे तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ऐसा बोलते हो निजामुद्दीन उतरोगे? यूं कहो हजरत निजामुद्दीन स्टेशन उतरेंगे। कौन कह रहा है? सरदार जी कह रहा है। सरदार जी वो क्या जाने ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैह को, लेकिन वो कह रहा है कल जब अल्लाह किसी बंदों को मोहब्बत कर लेते हैं तो अल्लाह पाक इनकी कबूलियत लोगों के दिलों में डाल देते हैं, और जब किसी बंदे से अल्लाह नाराज हो जाते हैं उसके अमाल से, उसकी हरकतों से, तो अल्लाह जिब्राइल इस्लाम से फरमाते हैं जिब्राइल तुम इनसे नाराज हो जाओ, मैं भी इनसे नाराज हूं, और जमीन के मखलूक से के दिलों में इनके दुश्मनियों को डाल दो कि इनसे कहो कि ये इनको पसंद नहीं करते। तो फिर अल्लाह पाक मखलूक के दिलों में से इस बंदे की मोहब्बत को निकाल लेते हैं। फिर सगा भाई, मेरा सगा भाई मेरे लिए भाई हो जाता है। सगा भाई मसला हो गया, सगी बहन मसला हो गई, सगी औलाद मसला हो गई, सगा पड़ोसी मसला हो गया। एक मां की गोद में खेले हैं और एक थाली में खाना खाया है, और एक मां की छाती से दूध पिया है, और सगा भाई भाई से कह रहा है मेरे जनाजे में मत आना, मैं तेरा चेहरा देखना नहीं चाहता। अरे भाई ये क्या हो गया? एक मां की गोद में खेलने वाले क्या कह रहे हैं? एक मां की छाती से दूध पीने वाले क्या बोल रहे हैं? कि ये नहीं बोल रहे, अल्लाह ने इनके मुतालिक लोगों के दिलों में ये डाल दिया।
کہ اب ان کے سگے بھی ان سے دشمنی کرتے ہیں. سگے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ محبت ہم بھرتے ہیں. سیجعل لهم الرحمن ودا. خالی نصیحت کی باتوں سے بچہ فرما بردار نہیں بن جائے گا، وہ تو اس کے دل میں اللہ فرما برداری ڈالیں گے تو، ورنہ سگا بھائی بھائی بن جائے گا، سگا بیٹا بھائی بن جائے گا. اخبار اٹھا کر پڑھو، روزانہ واقعات ملیں گے. یہ تو ہم ایمان والوں کا ماحول ہے. ہمارے ایمان والے ماحول میں روزانہ اللہ کی بات سنائی جاتی ہے، رسول کی باتیں سنائی جاتی ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کی باتیں سنائی جاتی ہے. اس لیے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت ہے، نبی علیہ السلام کی عظمت ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے طریقے سیکھے ہیں. ورنہ ایمان والوں کے علاوہ جتنوں کے معاشرے ہیں، جتنوں کا جیون ہے، ان میں دیکھو روز خودکشیوں کے واقعات ملیں گے اخبار میں. بیوی نے اپنے بوائے فرینڈ سے مل کر شوہر کو مار دیا، اس کے واقعات پڑھیں گے آپ. بیٹے نے اپنی سگی ماں کو مار دیا، اس کے واقعات پڑھیں گے. بیٹے نے اپنے سگے باپ کو تھوڑی سی کوڑی دنیا کے لیے مار دیا، چھوٹی سی دنیا کے لیے سگے باپ کو مار دیا بیٹے نے. کہ یہ کیوں، کیا بات ہو گئی؟ کہ یہ اوروں کے معاشرے میں اوروں کے زندگیوں میں یہ ملے گا. ہم ایمان والے یہ چیز اللہ کا فضل ہے نہیں کرتے، لیکن ہم ایمان والوں میں بھی بعض خاندانوں میں یہ چیزیں ہو جاتی ہے کہ جس کے اندر بے دینی ہوتی ہے، اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات ان کی زندگی میں نہیں ہوتی، تو وہاں بھی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. لوگ سر پکڑ کر ہوتے ہیں کہ ایسا ہو گیا. ایسا نہیں ہوا ہے، یہ تو نے بیج اگائے ہیں، بیج ڈالے تھے. جس بیٹے نے یہ حرکت کی ہے اس کو تو نے کیا اللہ کے حکموں پر پالا، اللہ کے حکموں پر پالا تھا؟ کیا اس کی تربیت تو نے نبی کے طریقے پر کی تھی؟ تو نے جیسے بیج ڈالے ہیں ایسی کھیتی اگی ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من عمل صالحا فلنفسہ، جو اچھے کام کرے گا اس کو اس کے اچھے کا بدلہ ملے گا، اور جس کی غلط حرکتیں ہوئی ہیں اس کے لیے فرمایا وہ سن لے کہ اس کو اس کے برے کا بدلہ ملے گا. ومن اساء فعلیہا. ایسا نہیں ہے کہ سب چیزیں بھلا دی جائے گی، ایسا نہیں ہے. ایمان والوں کے بول تو نمبر 2 کی بات ہے. اگر وہ غلط بات سوچتا ہے، غلط بول کے فکر کرتا ہے، وہ بھی اس کی زندگی میں اثرات ڈالتے ہیں، اس کی زندگی میں اثر پڑے گا اس کا بھی. اللہ پاک نے 29ویں پارے میں ایک سورت بیان کی، اس میں اللہ پاک نے ایک بستی والوں کا واقعہ بیان کیا، اور وہ پورا واقعہ اس پر ہے کہ اس بستی میں ایک خاندان رہتا تھا. اللہ نے ان کو بڑا مال دیا تھا، اور بڑی کھیتی ان کی تھی، بہت بڑی کھیتی. وہ بڑی کھیتی جب پکتی تھی تو ان کے ابا 3 حصے کھیتی کے کرتے تھے. ایک کھیتی کا ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کرتے تھے، ایک حصہ آئندہ سال کی اپج کے لیے اسٹاک کرتے تھے، اور ایک حصہ اپنے استعمال کے لیے واپرنے کے لیے رکھ لیتے تھے. جب باپ کا انتقال ہو گیا تو ساری کھیتیوں کے مالک بچے بن گئے. ان بچوں میں سوچ خراب ہو گئی، ان کی نیت خراب ہو گئی، ان کے جذبے خراب ہوئے. ابھی تو انہوں نے اپنی غلط سوچ، غلط فکر کے حساب سے ایک کام کرنے کا پلان بنایا، ابھی وہ کام کیا نہیں ہے. کام کرنے کا مشورہ کیا. میں جو ابھی آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ ہماری ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اللہ ہماری ہر چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس کے اثرات ہماری دنیا زندگی پر پڑتے ہیں. ان بچوں نے یہ سوچا کہ ہماری اتنی کھیتی پکتی ہے، ہمارا ابا بے وقوف تھا، اس کا ایک حصہ غریبوں کو دے دیتا ہے، بہت بڑا حصہ چلا جاتا ہے، آئندہ سے ہم یہ حصہ غریبوں کو نہیں دیں گے. اور غریبوں کو عادت پڑ گئی ہے کہ صبح جب ہم کٹائی کرتے ہیں تو آ جاتے ہیں، اب ہم جب کٹائی کریں گے رات میں کریں گے تاکہ ان کے آنے سے پہلے ہم سمیٹ کر لے آئیں. ایک بیٹا ان میں سمجھدار تھا، اس نے کہا ایسا مشورہ نہ کرو، یہ غلط بات ہے. تو دوسرا ذرا ہوشیار تھا، وہ کہنے لگا تو بھی بے وقوف ہے، شانتی رکھ. بہت سمجھایا، لیکن جب پڑھتی آتی ہے تو عقل چلی جاتی ہے، اور آدمی بہکی باتیں کرتا ہے، چڑی باتیں کرتا ہے کہ سمجھ لو یہ پڑھتی کے دن شروع ہو گئے کہ بھائی بدھی اللہ نے دی ہے، اس بدھی کو اللہ کے حکم سے استعمال کر، اللہ ناراض ہو جائے ایسے کیوں بولتا ہے. تو اس نے نہیں مانا اور اصرار کر کے وہ پلان بنایا.
میں جو کہہ رہا تھا کہ آدمی کا عمل نمبر 2 کی بات ہے. اگر وہ غلط باتوں کو سوچتا ہے، پلان بناتا ہے، وہ بھی اس کے نظام پر اثر انداز ہوتا ہے. اگر اچھی چیز سوچی ہے تو اچھے اثرات لاتا ہے، اور غلط چیزیں ابھی سوچی ہے، پلان ابھی تو کیا نہیں ہے، سوچی ہے، تو اس کے نظام میں غلط اثرات پڑیں گے. اللہ نے قرآن میں بیان کیا 29 پارے میں. انہوں نے کیا کیا؟ رات میں کھیتی کاٹنے کے لیے گئے. جب کھیت میں پہنچے تو کھیتی نہیں ہے. کھیت میں گئے تو کھیتی نہیں ہے. پریشان ہو گئے کہ ہمارا کھیت کہاں ہے. تو دیکھنے لگے اور بھائیوں سے کہنے لگے کہ شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہم غلط جگہ پر آ گئے ہیں، شاید ہم راستہ بھول گئے، غلط جگہ پر آ گئے. تو دوسرا بھائی کہنے لگا نہ بھائی ہم غلط جگہ پر نہیں آئے ہیں، ہم تو اپنی جگہ پر آئے ہیں، دیکھو اس کی نشانیاں ہیں فلاں فلاں. تو پھر کہنے لگے ہماری کھیتی کہاں چلی گئی؟ اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آیا. جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ کھیت وہی ہے، اور جو کھیتی تھی اس پر آسمان سے بجلی گری اور پورے کھیت کو جلا کر خاکستر کر دیا. کہ کیا بات ہو گئی؟ کہ یہ اچھے باپ کی اولاد نے غلط نیتیں بنائی، یہ اچھی باپ کی اولاد نے اپنی نیتوں کو بگاڑ دیا. اللہ ان کے نیتوں سے ناراض ہو گیا تو اللہ نے ان کی کھڑی کھیتی کو پائمال کر دیا. اب دیکھنے والے کیا کہیں گے کہ بیچارے کی کھیتی جل گئی. کوئی اندر بھیتر کے بگاڑ کو دیکھنے نہیں جاتا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جس کے بھی سنجوگ خراب ہو جائیں، جس کے بھی حالات خراب ہو جائیں، چاہے انفرادی نجی طور پر، انگت طور پر، یا گھر میں، یا اجتماعی طور پر، یا دھندا کیا، کہیں کے بھی حالات خراب ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں ان سے کہو کہ یہ تمہارے سنجوگ جو خراب ہوئے ہیں، یہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تمہارے سنجوگ خراب ہوئے ہیں. کوئی کسی کو آکشیپ نہ دے، کوئی کسی کو قصوروار نہ کہے میرے بھائی نے ایسا کیا اس لیے میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میرے بیٹے نے میرے ساتھ چیٹنگ کی، میرے نوکر نے میرے ساتھ چال بازی کی، میرے بھائی نے مجھے دھوکہ دے دیا، بیپاری دھوکہ دے گیا. کچھ نہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. کئی لوگوں اگر تمہیں کوئی باتیں پہنچتی ہے تو یہ یقین مانو کہ تم نے جو حرکتیں کی ہے وہ تمہاری حرکتوں کا تمہیں یہ سزا ملی ہے. اللہ کسی کے حق میں ظالم نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وما ربک بظلام للعبید، کہ تمہارا اللہ ظالم نہیں ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ تو رحمان اور رحیم ہے، اللہ رحمان اور رحیم ہے. اللہ نے اپنے عرش پر لکھوایا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، میں رحم والا ہوں. اللہ نے ہمارے اوپر ظلم کیا، اللہ ہمارے ظلم کے لیے پیدا نہیں ہے، اللہ ہمارے ظلم کے لیے نہیں ہے، اللہ نے ہمیں ظلم کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. لیکن چونکہ اللہ پاک انصاف والے ہیں، انصاف، تو اللہ ہم سے انصاف کا معاملہ کرتے ہیں. یہ مبارک محنت جو ہے، اس مبارک محنت کے راستے سے ان چیزوں کی فکر دلائی جا رہی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ کی بات کہہ رہے ہیں. ارے بھائی تبلیغ کی بات یہ تبلیغ والوں کی بات نہیں ہے، تبلیغ کی بات یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے نبی جی ہم نے آپ پر جو چیزیں اتاری ہے، جتنی چیزیں اتاری ہے وہ ساری انسانیت کے لیے ہے. آپ جو اتاری ہوئی چیزیں سب کو پہنچاؤ. بھائی وہی تو خالی نبی پر آتی ہے. اللہ کیا چاہتے ہیں وہ تو نبی پر آئے گا، میرے اور آپ پر تو نہیں آئے گا. اللہ جو چاہتے ہیں وہ تو اللہ نے نبی پر اتارا ہے. 24,000 مرتبہ اللہ نے اپنے نبی کے پاس، اپنے پیارے نبی کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. 24,000 مرتبہ. کتنی مرتبہ ہمارے نبی کے پاس آئے. جب باتیں پہنچ گئی تو اللہ ہمارے نبی علیہ السلام کو فرمایا اے نبی جی ہم نے آپ کو جو باتیں دی وہ لوگوں کو سمجھاؤ. بلغ ما انزل الیک، ہم نے جو باتیں آپ کو دی وہ لوگوں کو پہنچاؤ. تو یہ پہنچانا، ایک دوسرے کو سمجھنا اور سمجھانا یہ نبیوں کا کام ہے. اب ہم سے ہمارے نبی پردہ فرما گئے، ہم سے ہمارے نبی پردہ فرما گئے تو ہمیں یہ حکم دیا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کریں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ،
کہ اب ہمارے درمیان سے ہمارے نبی نے پردہ فرمایا تو یہ فرمایا کہ اب دنیا میں لوگوں کے پاس نبی نہیں جائیں گے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی لاڈلی امت ہے، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے آنسوؤں سے بڑی ہوئی امت ہے، یہ امت برباد ہو جائے اور یہ امت ایسی لاورش چھوٹ جائے، یہ ہمارے اللہ کو پسند نہیں، ہمارے نبی علیہ السلام کو پسند نہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں یہ ہدایت دی اور ہمیں یہ بات سمجھائی کہ لوگوں سے بات کہو کہ ہر ایمان والا دوسرے ایمان والے کا بھائی ہے، وہ ایک دوسرے کی ہمدردی کرے گا، وہ ایک دوسرے کی خیرخواہی کرے گا۔ اسی لیے وہ باتیں جو دنیا میں نبی لے کر پھرتے تھے، اب دنیا میں سے ہم سے نبی نے پردہ فرما لیا تو اب یہ امت اس کو لے کر پھر رہی ہے۔ بھائی کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا پھرنا، کسی کو اپنا گھر چھوڑ کر کہیں جانا اچھا نہیں لگتا، سب کے ساتھ کاروبار لگے ہیں، سب کے ساتھ بیوی بچے لگے ہیں، سب کے ساتھ بیماری سیماری لگی ہوئی ہے اور سب کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا لگا ہوا ہے۔ مسجدوں میں سونا کس کو اچھا لگتا ہے؟ ٹھنڈی کے ماحول میں اپنے گھر سے کچا پکا کر کھانا کس کو اچھا لگتا ہے؟ ارے بھائی کتنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، وہ کتنی خراب قوری کا سلی سنا دیتے ہیں، کتنے گندے رویوں سے لوگ پیش آ جاتے ہیں، لوگ برداشت کر جاتے ہیں، لوگ برداشت کرتے ہیں۔ کیوں برداشت کرتے ہیں؟ کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے بھی برداشت کیا ہے۔ جب ہمارے نبی علیہ السلام مکے والوں کو سمجھانے جاتے تھے تو مکے والے ہمارے نبی کو نہیں سمجھ سکے، ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی اور ایسے دشمنی کی کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو مکہ سے نکال دیا، مکے سے نکالا ہے۔ تو یہ جو دھکے کھاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے پاس آتے ہیں، یہ اپنے گھر کے لاڈلے ہیں، سب اپنے گھر کے شہزادے ہوتے ہیں۔ وہ تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ فلاں اور فلاں، لیکن ان کے وہاں جا کر دیکھیں کہ کون کیسا کیسا ہوتا ہے۔ ہاں لیکن برداشت کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہمیں برداشت کرنے کی تعلیم ہمارے نبی نے دی ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو احد والوں نے سب سے زیادہ تکلیف دی، ہمارے نبی علیہ السلام کے سر میں خون نکل گیا، دانت مبارک گر گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام اوندے گر گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان احد والوں کے لیے بد دعا کر دو۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے تیرے نبی کو اس لیے تکلیف دی کہ وہ نبی کو جانتے نہیں ہیں، کہ اللہ تو انہیں معاف کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں بد دعا دینے والا نبی بن کر نہیں آیا ہوں۔ طائف والوں نے سب سے زیادہ پریشان کیا ہمارے نبی علیہ السلام کو، اتنا پریشان کیا کہ جسم لہو لہان ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ اگر آپ کہیں تو ہم ان دونوں اس بستی کو دو پہاڑوں کے بیچ میں ان کو کچل ڈالیں، تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اگر یہ نہیں سمجھ پاتے تو ان کے اولاد میں اللہ کو ایسا پیدا کرے گا جو ہماری بات سمجھ لے گا۔ تو یہ برداشت کرنا کہ یہ نبیوں کی سنت ہے اور نبیوں کی میراث ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے پاس یہ جو لوگ آتے ہیں اور ہمیں اور آپ کو سمجھانے کی محنت کرتے ہیں، تو یہ وہ ختم نبوت کے رشتے کی وجہ سے، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے یہ ذمہ داری ہمارے ذمہ نہ ہوتی تو کوئی اپنا گھر نہ چھوڑتا، کوئی اپنے بیوی بچوں کو نہ چھوڑتا، کوئی اپنے کاروبار کو نہ چھوڑتا، کوئی ہمارے اور آپ کے پاس نہ آتا۔ تو یہ پھرنا اسی لیے ہو رہا ہے کہ اب نبی نے ہم سے پردہ فرما لیا، اب یہ انسانوں کی ہمدردی ہمارے اور آپ کے ذمہ ہے۔ آپ دیکھو حضور علیہ السلام کے صحابہ 1.25 لاکھ صحابہ تھے، 1.25 لاکھ صحابہ۔ حضرت امام مالک ہمارے بڑے بزرگوں میں ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں 10 سے 12 ہزار کی قبریں ہیں، باقی سارے صحابہ پوری دنیا میں دفن ہیں، پوری دنیا میں۔ بھئی ان کو پوری دنیا میں جانے کو کس نے کہا تھا؟ یہ کیوں چلے گئے؟ یہ جتنے بزرگ ہمارے علاقوں میں دفن ہیں یہ یہاں کی پیداوار نہیں ہے۔ آپ ان کو دیکھو، کوئی افغانستان سے آیا ہے، کوئی بغداد سے آیا ہے، کوئی ایران سے آیا ہے، جاؤ ان قبر والوں سے جا کر پوچھو، ان بزرگوں سے پوچھو کہ تمہیں اپنے گھر سے کس نے نکالا تھا، تمہیں کیا ہو گیا تھا، تم نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر ہمارے پاس پڑاؤ ڈال دیا؟ کہ وہ اندر کا دکھ تھا، وہ اندر کا درد تھا کہ یہ امت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے، کہ اس دکھ درد نے ان کو اپنے وطن سے چلایا، اپنے علاقوں سے چلایا، اپنے خاندانوں سے چلایا، گھر سے بے گھر ہو گئے، اپنے خاندانوں کو چھوڑ کر میرے اور آپ کی مٹی میں آ کر یہاں ہمارے اور آپ کی زمینوں میں دفن ہو گئے۔ کہ ہم اس کو اضافی چیز نہ سمجھیں،
جس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو اپنے نبی کو نبی مانتا ہے اور جو نبی کو آخری نبی مانتا ہے، اس کے ذمہ ہے کہ وہ دوسری امت کی فکر کرے۔ جیسے ایک باپ کے 3 بیٹے، ہر ایک دوسرے کی ہمدردی کرتا ہے۔ ارے بھائی کیوں ہمدردی کرتے ہو؟ کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ سگے باپ کا میرا بیٹا ہے، سگے باپ کا بیٹا ہے، میرے سگے باپ کا بیٹا ہے۔ جیسے یہ ہمارے سگے باپ کے بیٹے ہیں، ایسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اے لوگوں، تمہارے اوپر تمہارے نبی کا حق جانتے ہو کتنا ہے؟ تمہارے اوپر تمہارے نبی کا حق کتنا ہے تمہیں پتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ لوگوں تمہارے اوپر تمہارے نبی کا حق تمہاری اپنی ذات سے بھی پہلے ہے، بیوی سے پہلے نہیں، ابا سے پہلے نہیں، بھائی بہنوں سے پہلے نہیں، تمہارے اوپر تمہارے نبی کا حق تمہاری اپنی ذات سے بھی پہلے ہے کہ ہم اپنے نبی کے اوپر اپنی ذات کو قربان کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے نبی کی عزت کے خاطر، ہم اپنے نبی کے کلمے کے خاطر ہم اپنی ذاتیں بھلا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک صحابی یہ فرماتے تھے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی آپ پر ہماری جان قربان، اللہ کے نبی آپ پر ہمارا مال قربان۔ آپ دیکھیں ہمارے دیہاتوں کے حالات، ہماری بستیوں کے حالات دیکھو کہ ہماری بستیاں مسلمانوں کی بستیاں ہیں اور ان بستیوں میں ابھی 100% نماز نہیں ہے۔ سب سے بڑا ایمان کے بعد کا فریضہ وہ نماز ہے۔ نماز سب سے پہلے قیامت میں جو حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا، نماز کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پردہ فرمانے سے پہلے امت سے کہہ رہے تھے، پردہ فرمانے سے پہلے فرما رہے تھے کہ اے میری امت نماز کا خیال کرنا، اے میری امت نماز کا خیال کرنا۔ وہ نماز کل ہم نے کارگزاری میں سنا بعض دیہاتوں میں 10% ہے، یہ مانگرول جیسا مانگرول، وہاں 50% کے آس پاس ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے مانگرول میں 50% نماز ہے؟ کتنی پرانی تبلیغ ہے یہ ویراول، یہ جوناگڑھ، اتنے سارے پرانے، اور ابھی ہمارے وہاں نماز ایک فریضہ زندہ نہیں ہوا، اور ہمارے دیہاتوں کی کوئی خیریت پوچھنے والا نہیں۔ ہمارے گامڑے، ہمارے دیہات، ہم سوچیں ہمارے ہوتے ہوئے یہ سارے کے سارے اللہ سے دور رہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جیون سے دور رہے، اور ہم ایسے ہی مر جائیں۔ ہم کل اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کل اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہم کیا چہرہ دکھائیں گے؟ اس دکھ نے صحابہ کو پوری دنیا میں پھیلایا تھا، اس دکھ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو پھیلایا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے لاڈلوں کو پھیلایا تھا۔ حسن اور حسین اس کے لیے پھرے تھے، کربلا میں اسی غم کے لیے گئے تھے۔ کربلا میں 70 صحابہ شہید، 70 لوگ شہید ہوئے، اس میں 16 لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر کے لوگ تھے، اہل بیت۔ کربلا میں جب میدان میں اترے ہیں تو دشمن سے کہنے بھیجا کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، تھوڑی دیر کے لیے تیرے تیر کو روک دے، تو اس نے کہا ہم تیر نہیں روکیں گے۔ تو حضرت حسین کہنے لگے وہ روکے نہ روکے ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے اس حال میں نماز پڑھی اور اسی حال میں ان کو چھلنی کر دیا گیا۔ کہ اس امت کے خاطر انہوں نے اپنی جانیں دی ہے۔ 2 سال کا عبداللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بیٹے اور نواسی حضرت حسین کا ایک 2 سال کا عبداللہ تھا، 2 سال کا۔ پتہ چلا، اندازہ لگا کہ دشمن حملہ کرے گا، تو گھر والوں سے کہا کہ ذرا بیٹے کو، عبداللہ کو تھوڑی دیر کے لیے دو، میں اس کو ایک نگاہ سے دیکھوں۔ اپنے ہاتھ میں بھی تو اٹھایا تھا، ایک تیر سن سناتا ہوا آیا اور اتنے 2 سال کے معصوم عبداللہ کے گلے میں یہاں لگا اور سوراخ کرتے ہوئے نکل گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خون کو یوں اٹھایا اور یوں آسمان پر کرتے ہوئے اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ، اگر تو آل رسول سے یہ قربانی چاہتا ہے، ہمیں تجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ یہ دین اس طرح سے ہم تک آیا ہے، اس سے گھر اجڑے ہیں، اس سے خاندان اجڑے ہیں کہ مدینہ منورہ کی عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، مدینے کے بچے یتیم ہوئے ہیں۔ ایک ساتھ احد میں 70 جنازے اٹھے ہیں، 70۔ ایک جنازے کے ساتھ 4 رشتے جڑے ہوتے ہیں۔ وہ مرنے والا کسی کا بیٹا ہے، وہ مرنے والا کسی کا بھائی ہے، وہ مرنے والا کسی کا باپ ہے، وہ مرنے والا کسی کا شوہر ہے۔ ایک مرنے والے کے ساتھ 4 جڑے ہوتے ہیں۔ جس چھوٹے سے مدینہ منورہ میں 70 جنازے اٹھے ہوں، ذرا سوچو کہ اس مدینے کا کیا حالت بنا ہوگا، کیا حالت بنی ہوگی۔
لیکن وہ اندر کا دکھ تھا. ان مدینے والوں سے, اللہ کے مدینے والوں کو انصار کہتے ہیں, انصار, اور انصار کہتے ہیں اللہ کے دین کا ساتھ دینے والے. ان اللہ کے دین کے ساتھ دینے والوں سے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم ساتھ دیتے رہنا. ہو سکتا ہے آگے زمانے میں تمہارے ساتھ لوگ اچھا ویوہار نہ کریں, لیکن تم کچھ مت کرنا, برداشت کر جانا, اور تمہارا بدلہ مجھ سے حوض کوثر پر لے لینا, کہ میرے پاس آ کر حوض کوثر پر مجھ سے بدلہ لے لینا. آج لوگوں سے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس فکر کو لے کر پوری دنیا میں پھرو, اور تم سے کوئی ناگواری کی بات پیش آئے, تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے, کوئی تمہیں دھکے دے دے, کوئی تمہیں نکال دے, کوئی تمہیں مار دے, برداشت کر جاؤ, اور برداشت کر کے کل قیامت کے دن ان آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اللہ کا دین کا ساتھ دیتے دیتے تم نے دھکے کھائے ہیں, تم نے لوگوں کی گالیاں کھائی ہے, تم نے لوگوں کی کڑوی کسیلی سنی ہے, تم اللہ کے لیے پھرے ہو, اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاکیزہ طریقے زندہ ہو جائیں, اس کے لیے پھرے ہو, اور اس کے لیے تم گھر سے بے گھر کیے گئے, اور تمہیں تو یہ بیکار نہیں جائے گا. ہم اللہ سے بہت امید کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے, ہمارے اور آپ کے نبی نے سمجھایا ہے, جو جس کی مشابہت کرے گا ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہم ان انصاری صحابہ کی مشابہت کرتے ہیں, ہم اپنے نبی کی مشابہت کرتے ہیں, جس نبی نے اس دین کے لیے مکے کو چھوڑا, اپنے وطن عزیز کو چھوڑا, کعبہ کو چھوڑا, کعبہ کو, اگر اس کے لیے ہماری قربانیاں لگتی ہے ہم اللہ سے امید کرتے ہیں. اس لیے یہ 2 دن آپ حضرات نے اور ہم سب نے یہ باتیں سنی ہیں, یہ خالی برکت کے لیے نہیں سنائی گئی ہے, یہ ثواب کے لیے نہیں ہے ساری کی ساری چیزیں, یہ ذمہ داری کی چیزیں ہیں. ہر ایمان والے کے ذمہ 3 ذمہ داریاں ہیں, 3 ذمہ داریاں. جب تک ان تینوں ذمہ داریوں کو وہ نہیں سمجھے گا اور پوری نہیں کرے گا, اس سے پورا مسلمان نہیں ہو سکتا. کہ کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کہ سب سے پہلی ذمہ داری کہ ہم سب کا رشتہ اللہ سے ہے, اللہ سے. اللہ کے رشتے کا کیا حق ہے ہم پر, اس کو ایک ایک کو سمجھنا ہوگا. بھائی میرا اللہ سے سبند ہے, میرا اللہ سے کیا سبند ہے, اللہ مجھ سے کون سا سبند چاہتے ہیں, اللہ مجھ سے کون سا رشتہ چاہتے ہیں. علماء نے فرمایا اللہ کے رشتے کا قبر میں جاتے ہی پہلے سب سے پہلے اللہ کے رشتے کا سوال ہوگا کہ اللہ کے رشتے کا حق یہ ہے, اللہ اکیلا ہے, اللہ کا کوئی دنیا میں شریک نہیں ہے, لا شریک لہو. ہم کلمے میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی کرتا دھرتا نہیں ہے. اللہ کو اللہ ماننا, اور اللہ کی ماننا, اللہ کی ایسی ماننا جیسی وہ چاہتا ہے. اور یہ ساری دنیا میں پھیلی ہوئی مخلوق, انسان ہو یا جانور, ان کے ساتھ کیسے رہنا, اس کے طریقے اس نے ہم کو سکھائے ہیں, اس طریقوں کو سیکھنا اور ان کے ساتھ ایسا ویوہار کرنا. اگر کوئی آدمی بزرگ بن گیا لیکن اس کے مخلوق کے ساتھ ٹھیک نہیں رہتا, یہاں تک کہ اگر جانوروں کے ساتھ ٹھیک نہیں رہتا تو جانور کے ساتھ ٹھیک نہ رہنا اس کو جہنم میں لے جا سکتا ہے. وہ پہلی صف کا نمازی ہے اور تہجد گزار ہے, لیکن وہ اللہ کی مخلوق کو تراس دیتا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے واقعہ سنایا, ہمارے نبی نے سنایا, پوری دنیا سنا دے غلط ہو سکتا ہے, ہمارے نبی کا بیان کیا ہوا کبھی غلط نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی کی گواہی اللہ نے دی ہے. وہ نبی نے سنایا بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی, اس عورت بہت نیک عورت تھی, اس نے ایک بلی اس کے گھر میں ایک بلی گھس جاتی تھی جو دودھ پی جاتی تھی. جب وہ اس نے غصے میں آ کر اس بلی کو باندھ دیا. جب وہ بلی بن گئی تو اس کو کھانا نہیں دیا, وہ مر گئی. جب وہ مر گئی تو اس نے اس کو پھینک دیا. جب اس عورت کا انتقال ہوا تو لوگوں نے پوچھا کیا گزری اس عورت کے ساتھ, تو اس نے خواب میں بتایا کہ اس کا جہنم کا فیصلہ ہوا. بھئی کیسے ہو گیا؟ کہا اس نے اللہ کے اس مخلوق کو پریشان کیا, اللہ ناراض ہو گئے. اللہ تو ایک بلی کو مارنے سے بھی راضی نہیں ہوتے کہ انسانوں کو ہم تکلیف دیتے ہیں, ہم انسانوں کی مخبری کرتے ہیں, انسانوں کی جانیں نقصان کرتے ہیں, انسانوں کا مالی نقصان کرتے ہیں, مصیبتیں ان کے لیے مول لیتے ہیں. اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا میری اولاد سکھ کے دن دیکھ سکے گی؟ میں لوگوں کو تراش دوں اور میرے بچے سکھی ہو جائیں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ کا پہلا حق یہ ہے اللہ کو ایسا ماننا جیسا اس کے ماننے کا حق ہے, اور اس کی ماننا ایسے جیسے اس کے ماننے کا حق ہے, اور اس کے مخلوق کے ساتھ جیسے رہنا ایسے رہنا ہے. دوسرا ہم سب کا رشتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے.
اس زمین پر سب سے بڑا اگر کوئی درجہ ہے اللہ کے بعد وہ محمد الرسول اللہ کا ہے. اگر اللہ کے نبی ہم سے راضی ہے تو ہمارا اللہ راضی ہے. اگر ہمارے نبی ہم سے ناراض ہے تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. ہمارے نبی کو راضی کرنا ہے. ہمارے نبی کیسے راضی ہوں گے؟ کہ ہمارے نبی کیا ان سے دو رشتے ہمارے ہیں. ایک ہم نے اپنے نبی کو نبی مانا ہے, ہم نے اپنے نبی کو نبی مانا ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک محمدی بن جاؤ, محمدی. ہم برادری نہیں ہیں, یہ گھانچی ہے, یہ میمن ہے, یہ پتہ نہیں کون ہے. کیا کسی کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے یہ جنت میں جائے گا, یہ جہنم میں جائے گا؟ یہ اورکھان کے لیے اللہ نے بنایا, اورکھان, تاکہ پہچان ہو. اللہ کے وہاں عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے. ہم محمدی ہے, محمدی. ہم ایک امت ہے, ایک امت. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو بھائی بنایا ہے اور فرمایا یشد بعضہ بعضا. کوئی بھی برادری ہو, کوئی بھی خاندان ہو, اللہ کے نبی علیہ السلام نے کلمے والے کو کلمے والے کا بھائی بنایا ہے. اور فرمایا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا. آپس میں حسد نہ کرو, آپس میں کینہ نہ کرو, آپس میں بغض نہ کرو, اور اللہ کے لیے بھائی بھائی بن کر رہو. حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا جہاں پوری امت تھی, اور فرمایا کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں, کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں ہے, کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں, کسی اجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں ہے. اللہ کے وہاں عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے. بلال حبشی کالے تھے, اللہ کے وہاں عزت والے تھے, اور ابو لہب گورا چٹا تھا, اللہ کی نگاہ میں گرا پڑا تھا. کسی کو کوئی خاندان سے حسب نسب نہ کرے. اگر کوئی حسب نسب عزت کے قابل ہے وہ سید لوگ ہیں, سید لوگ. سارے رشتے قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے سوائے سیدوں کے, کہ سادات محترم لوگ ہیں, ان کی عزت کی جائے, ان کو سر پر بٹھایا جائے, سید ہمارے بڑے ہیں. باقی ہم بھائی ہیں, ہم محمدی ہیں, محمدی. میں نہ فلاں ہوں, نہ میں فلاں ہوں, نہ میں فلاں ہوں. اگر یہ بول ہم نے بولے, اس کٹی ہوئی امت کو ہم نے کاٹ دیا. ہم محمدی ہے, ہم کلمے والے بن کر رہے ہیں. میں یہاں سے لے کر یہاں تک حضور کا نمونہ بن کر زندگی گزاروں. کوئی مجھے دیکھے تو کہے کہ یہ ہے حضور کا امتی, یہ ہے حضور کا امتی. دنیا میں لوگ یونیفارم سے پہچانے جاتے ہیں, شکل و صورت سے پہچانے جاتے ہیں, میں بھی پہچانا جاؤں. اور کل قیامت کے دن میرا نبی دیکھے تو وہ بھی پہچان لے کہ یہ میرا امتی ہے. ہاں, اس کے لیے ہماری چہرے, ہمارے مہرے, ہماری غمی, ہماری خوشی, ہماری رہنی کرنی ساری کے ساری اس کے تابع ہو جائے. محمدی, پیشانی کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک. ہم ریت رواج برادریوں کے اپناتے ہیں, خاندانوں کے اپناتے ہیں, ہم ریت رواج سماج اور سوسائٹی کے اپناتے ہیں. میرے نبی کے طریقے کے مقابلے میں میرا سماج کچھ نہیں. میرے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مقابلے میں میری برادری کوئی حیثیت نہیں رکھتی. سب سے بڑے اللہ کے نبی ہیں. اگر دنیا میں کوئی امامت جس کو اتباع کرنی ہو تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے. اگر ان کی اتباع کے لیے لوگ ناراض ہوتے ہیں, ہو جانے دیں. اللہ کو ناراض نہ کریں, اپنے نبی کو ناراض نہ کریں. ایک ہم اپنے آپ کو محمدی بنائیں. دوسرا, ہم نے اپنے نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانا ہے, آخری نبی. اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا, لیکن دنیا میں ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. ثلاثون کذابون, کیا آئیں گے وہ جھوٹے ہوں گے, وہ جھوٹے ہوں گے, نبوت کا دعویٰ کریں گے. تو دنیا میں ایسے لوگ آنے والے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کریں گے, وہ جھوٹے ہوں گے. ہمارے نبی پر اللہ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا. ہمارے نبی کو اللہ نے نبیوں کا سردار بنایا. ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں, ہمارے نبی امام الانبیاء ہے, ان کے بعد کوئی نہیں. تو ہم اپنے نبی علیہ السلام کی ان باتوں کو یاد کریں گے جو انہوں نے پردہ فرمانے کے موقع پر ہم سے فرمایا. کہ کیا فرمایا تھا کہ میں نے جو کام کیا ہے وہ میرے ماننے والوں کا کام ہے. ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. کہ جو نبی نے کام کیا, کہ نبی نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی پہچان کروائی. ایک ایک کے پاس گئے. صحابہ مکے کے فرماتے ہیں, ایک صحابی ایمان نہیں لائے تھے, وہ کہنے لگے کہ ہم نے
हुजूर कुरैश में से थे, तो फरमाया इस कुरैशी नौजवान को देखा कि जब सूरज उगा था तब से रास्ते पर खड़ा है, और सूरज उगने के बाद से लेकर सूरज माथे पर आ गया तब तक खड़ा है, आने जाने वालों को समझा रहा है, काला वाला कर रहा है, भाई बचूला कर रहा है, और रास्ते में जाने वाले कोई चेहरे पर थूक देता है, कोई मिट्टी डालता है, और ये बर्दाश्त कर रहा है कुरैशी। फिर वो मुसलमान हो गए, वो मुसलमान हो गए तो कहने लगे मैं देखता था इतनी मेहनत की, कभी कोई दुश्मनी में ओसड़ी डाल देता था, कोई गले का फंदा डाल देता था, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने लोगों को अल्लाह की पहचान करवाना नहीं छोड़ा। हमारे नबी ने फरमाया जिसने मेरा कलमा पढ़ा उसके जिम्मे है वो मेरी उम्मत की हमदर्दी करे। ये पूरी उम्मत पूरी दुनिया में फैली हुई है, उसकी हमदर्दी करना हर कलमे वाले का काम है। ये तबलीगी जमात कोई ग्रुप नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई फिरका नहीं है, ये एक एक कलमे वाले का काम है। वो अपनी फिक्र करे और अपने घर वालों की करे और पूरी इंसानियत की करे। हमारे नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया अपनी फिक्र करो, कु अनफुसकुम व अहलिकुम, अपने पूरे खानदान की फिक्र करो। एक एक की फिक्र की उन्होंने। फिर फरमाया अपने रिश्तेदारों की फिक्र करो, वअंदिर अशीरतकल अक़रबीन, फिर मक्के वालों की फिक्र करो, वलितुंदिर उम्मल क़ुरा, फिर फरमाया मक्के के अतराफ वालों की फिक्र करो, वमन हौलहा, फिर फरमाया पूरी दुनिया की फिक्र करो, काफ़तन लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। हम सबकी फिक्र को लेकर फिरेंगे, जहां तक हम जा सकते हैं वहां हम जाएंगे, जहां हम नहीं जा सकते वहां अफराद को तैयार करके भेजेंगे। ये खाली बरकत और सवाब की बात नहीं है, करके जाएंगे उनका, और जो करके नहीं जाएंगे ये बात याद रखें अल्लाह के वहां कल पेशी होनी है, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को चेहरा दिखाना है। ये जितने मारे मारे फिर रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं वो, और मैं मजे से अपने घर में खर्राटे लेकर सोता हूं, क्या मैं और वो मारे मारे फिरने वाला, लोगों के धक्के खाने वाला, क्या दोनों एक तराजू में तोले जाएंगे? क्या दोनों अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के आली दरबार में एक चेहरे से खड़े होंगे? सगे दो बेटे हों, एक काम करके आया हो और एक काम किए बगैर आया हो, वो दो सरखे बाप की नजर में नहीं होते, तो जो काम करने वाले करके गए होंगे वो, और जिसने काम नहीं किया, क्या दो बराबर हो जाएंगे? इसलिए खुशकिस्मती है अभी जीवन मौजूद है, अपने जीवन को काम में लगा लें, अपने बस में जो कर सकते हैं करने में कमी न करें। मर गए कोई याद नहीं करेगा, हमारे दुख का भागीदार कोई नहीं होगा। इसलिए दूसरी जिम्मेदारी कि अपनी जान माल को लेकर अल्लाह के मखलूक की खुशामद करना, तबलीग का काम करना, ये दूसरी जिम्मेदारी। और तीसरी जिम्मेदारी हम पर हमारे दीन की है। दीन की क्या जिम्मेदारी? अल्लाह कुरान में फरमाते हैं दीन की जिम्मेदारी है कि एक एक आदमी इस दीन का मददगार बने। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू अंसारल्लाह, कि दीन का मददगार बनो, मोहल्ले में मददगार बनो, मस्जिदों में मददगार बनो, जहां भी दीन का काम आए मददगार बनो, ताकि ये दीन का पौधा उग जाए। अरबी में नुसरत कहते हैं पौधे को पानी पिलाना, अरबी में नुसरत कहते हैं पौधे को पानी पिलाना। इस दीन के छोर को ऐसा पानी पिलाओ कि दीन का छोर उग उठे। अभी तो हमारे गांवों में हमारे छोकरों के मकतब नहीं शुरू हुए, हमारे पैसे मौजूद है, हमारी सलाहियत वाले लोग मौजूद है, और हमारे बच्चों को कुरान पढ़ाने वाले नहीं है, उनके लिए हमारे पास तनख्वाह नहीं है। हमारे गामड़े के गामड़े पड़े हुए। कल मैंने पूछा कुछ गामड़े वालों से, उनके वहां कुरान पढ़ाने के लिए बच्चे नहीं, अल्लाह का नाम नहीं जानते, नबी का नाम नहीं जानते। हमारे पैसे किस काम के, हमारी ये सलाहियतें किस काम की? ऐसे देहातों में नमाज नहीं हो रही है, नमाजियों को लाने की मेहनत नहीं हो रही। हमारे जिम्मे है कि इस दीन का हम पौधा उगाएं, हम अल्लाह के दीन की नुसरत करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू अंसारल्लाह। कब्र में जाने के बाद पहले ये तीन सवाल होंगे, एक अल्लाह का और एक रसूल का और एक दीन का। खुशकिस्मत है हमारे साथी जो यहां से इस मुबारक दीन को सीखने के लिए अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं। ये जिंदगी सीखने की है, ये सोच बनाने की है। इसलिए एक एक ईमान वाले से कहा जाता है कि ये जिंदगियां सीखने के लिए जाओ। ये अल्लाह के रास्तों में जो 4-4 महीने चिल्ले में भेजा जाता है वो खाली घूमने फिरने के लिए नहीं। जिस तरह अभी आपने बात सुनकर एक जहन बनाया, ऐसे एक वक्त अल्लाह के रास्ते में फिरकर आदमी की सोच बने, आदमी की फिक्र बने, आदमी के जज्बात बने और अच्छे अमल के करने का वो आदी बन जाए। खुशकिस्मत है वो साथी कि जो यहां से अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं। ये जिंदगी उनको भी सीखनी है और वो साथी जो नहीं जा रहे हैं उनको भी सीखना है। इसलिए वो साथी इसकी नियत करें कि मैं इसलिए जा रहा हूं ताकि मुझसे मेरा अल्लाह राजी हो जाए, और अल्लाह राजी होते हैं दीन के सीखने से, दीन की मेहनतों को सीखने से, दीनदार बनने से। इस नियत से हमें सफर करना है। भाई सब इसकी नियत करते हो, इसी नियत से करोगे इंशाअल्लाह। तो जब इसको सीखने के लिए जा रहे हो तो जिस तरतीब पर चलने को हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं इस तरतीब पर अगर वक्त लगाओगे तो इंशाअल्लाह ये चीज सीखने मिलेगी।
ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ سفر اس نیت سے ہو، اور دوسرا یہ سفر تابع داری کے ساتھ ہو، ہمیں اللہ کی بات ماننا آ جائے، ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کی بات ماننا آ جائے۔ ہم اپنے من کی بات ابھی مانتے ہیں، معاشرے کی بات مانتے ہیں، سماج کی بات مانتے ہیں، سوسائٹی کی بات مانتے ہیں، نبی کی بات ماننے کے ہم عادی نہیں ہوئے۔ اس لیے جب آپ کی جماعت بنے گی تو آپ کے اوپر ایک ذمہ دار طے کریں گے، وہ ذمہ دار آپ کو موقع بموقع کی سنت شریعت کی روشنی میں رہبری کریں گے۔ مسجد سے کیسے نکلنا، راستے میں کیسے چلنا، مسجد میں کیسے سونا، کیسے کھانا کھانا، یہ رہبری اس لیے کریں گے تاکہ روز 4 مہینے میں اس رہبری کے مطابق کرتے کرتے ہم ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنے کے عادی بن جائیں۔ کہ اپنے امیر کی بات اس لیے ہمیں ماننی ہے کہ ان کی باتوں کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی بات ماننا آ جائے اور ہمیں اللہ کے نبی کی بات ماننا آ جائے۔ اس لیے پورے سفر میں تابع دار ہو کر اپنے ذمہ دار کی بات مان کر چلنا ہے، چلیں گے انشاءاللہ۔ تیسری بات، ہم اپنی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں تو ہم اپنے جان و مال کے ساتھ جائیں گے، ہم جان بھی ہماری، مال بھی ہمارا۔ یہ کیوں کریں گے کہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلا سفر کیا مکے سے مدینے کا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اونٹنی کا قرضہ لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ اپنی جان سے ہم تبلیغ کریں گے، ہم کرائے کے ٹٹو نہیں بنیں گے کہ جان ہماری مال اور کوئی ہم کو دے دے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے دین دنیا میں زندہ ہو جائے اس کے لیے اپنی جان لگائی اور اپنا مال لگایا۔ امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکاح میں آئی ہے، سونے کی اینٹیں اور چاندی کی اینٹیں لے کر آئی تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سب کو اللہ کے نام پر ایسا لگایا، اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے اس کے لیے کہ جس دن پردہ فرما رہے تھے اس دن اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں کھانے کا تیل نہیں تھا۔ سونے کی اینٹیں، سونے کی چاندی کی اینٹیں لگا دی ہے، تو ہم اپنی جان مال اس کے لیے لگائیں گے، اس لیے اپنی جان و مال کے ساتھ جائیں گے۔ جب اپنی جان و مال کے ساتھ جانا ہے تو ہماری جتنی ضروریات ہے وہ ساری ہم پہلے سے اپنے گھر سے لے کر جائیں، اجتماعی اور انفرادی جتنی ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ساری کے ساری ہم یہیں سے لے کر جائیں تاکہ پورے سفر میں کسی سے ہمیں سوال نہ کرنا پڑے۔ سوال کرنا حرام ہے، بغیر ضرورت کا سوال کرنا یہ حرام ہے۔ کتابوں میں آتا ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے کہ جو مال بڑھانے کی نیت سے کسی سے سوال کرے گا اللہ اس کے اوپر فقیری کا دروازہ کھول دیں گے، وہ کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا، فقیر ہی بنتا جائے گا۔ تو ہم اپنی ضرورت کی سب چیزیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، کسی سے سوال نہیں کریں گے۔ اب یہ آپ کی جماعت مکمل ہو گئی، اعلان ہو گیا، اب آپ کو اپنے رخ پر جانا ہے۔ کوئی بہار جائے گا، کوئی بنگال جائے گا، کوئی آسام جائے گا، وہاں سب جگہ پر حضور کی امت ہے، وہاں جانا ہے۔ تو ہمارا پورا سفر سنت طریقے پر ہو، مسجد سے نکلتے ہوئے سنت کا مذاکرہ کر لو کہ کیسے نکلنا ہے۔ راستہ مسجد سے اسٹیشن جاؤ، پیدل جانے کی کوشش کرو، پیدل جاؤ۔ کیوں پیدل جائیں گے؟ ہمارے پاس پیسے نہیں اس کے لیے کہ نا دنیا میں اکثر نبیوں کی محنت پیدل ہوئی ہے، ہمارے نبی پیدل چلے ہیں، ہم بھی پیدل چلیں گے ہمارے نبی کے مشابہت میں۔ اس لیے سب نیت کرو کہ انشاءاللہ نبی والا کام نبی کے طریقے پر کریں گے، پیدل چلیں گے انشاءاللہ۔ پیدل چلو گے؟ جب اسٹیشن پر پہنچو تو دیکھو اور لوگ بھی ہوں گے، تم لوگ بھی ہو، تو تمہارے اور ان میں فرق ہونا چاہیے۔ تم اللہ کے دین کے ترجمان ہو تو سلیقے سے وہاں ٹھہر رہے ہیں، اپنے سامان کی نگرانی کرنی ہے اور اپنے آنکھوں کی نگرانی کرنی ہے، اپنی ساری چیزوں کی نگرانی کرتے ہوئے وہاں ٹرین کا انتظار کرو۔ جب ٹرین آ جائے تو سب سے پہلے اپنا سامان دیکھ لو، سامان لے کر اپنی سیٹ پر چپ چاپ بیٹھ جاؤ۔ سب ساتھی اپنے سامان کی خود فکر کرے، دوسروں کے بھروسے پر نہ چھوڑے۔ جب ٹرین میں سکون سے بیٹھ گئے، اب سفر شروع ہوگا تو آپس میں مشورہ کر لو کہ ہمارا 24 گھنٹے کا سفر ہے، ہم نمازیں کب پڑھیں گے، کھانا کب کھائیں گے، تعلیم کب کریں گے، کوئی ایمان والے بھائی ٹرین میں ہیں کب ملاقاتیں کریں گے۔ اس کے رعایت کے ساتھ پورا سفر کرو۔ استنجا وضو کرنا ہو اور برتن دھونے پڑے تو ٹرین کے اندر استنجا خانے بنے ہیں، اس کے اندر دھوئیں تاکہ ڈبہ خراب نہ ہو، لوگ ہمارے عمل سے گھن میں محسوس کریں۔ وضو میں کم سے کم پانی استعمال کریں، اس پانی میں پورے ٹرین والوں کا حصہ ہے۔ برتن دھونے میں کم سے کم پانی استعمال کریں، سب کا حصہ ہے۔ نماز قصر پڑھنی ہے تو مختصر پڑھیں، آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اس رعایت کے ساتھ ہمارا سفر ہو۔ جب بستی میں پہنچے تو بستی ٹرین سے چالو ٹرین میں جب اسٹیشنوں پر اترے تو کوئی اترے نہیں، مشورے سے 2 ساتھی طے کر لیں، کوئی گھٹتی بڑھتی چیزیں ضرورت کی وہ لینے کے لیے اترنا پڑے تو وہ ساتھیوں کو اتارو، وہ انشاءاللہ اتر کر لے کر آئیں گے، ان کے ذریعے سے ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، کوئی ایمان والے ہوں ان سے ملاقاتیں کریں۔
پھر اس کے بعد جب تم بستی میں پہنچو تو سنت طریقے پر دعا پڑھ لو، اللہم بارک لنا فیہا، یہ نبی نے دعا سکھائی ہے، وہ دعا کے ساتھ بستی میں داخل ہو جاؤ۔ جب اسٹیشن پر اترو ہر ساتھی اپنا سامان خود لے کر اترے، دوسرے کے بھروسے پر نہ چھوڑے۔ جب اتر گئے سب سامان دیکھ لیا، پھر وہاں اللہ سے دعا کر دو کہ اللہ اس بستی میں جا رہے ہیں تو ہماری مدد فرما۔ ہر بستی میں جانے کے بعد ہر جماعت کو 3 کام کرنے ہیں، ایک اپنی ذات کی تربیت کی فکر کرنی ہے، ایک اس بستی کے ایمان والوں کی فکر کرنی ہے، اس ایمان والوں کی فکر میں 2 کام کرنے ہیں، ایک اس بستی سے نقد جماعت بنانی ہے اور ایک بستی میں مسجد وار جماعت بنانی ہے۔ بڑے بڑے کام ہیں یہ، تو اللہ سے دعا مانگ لو کہ اللہ بڑے کام کے لیے آئے ہیں تو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اس کی دعا مانگ کر بستی میں داخل ہو جاؤ۔ اب اسٹیشن سے مسجد جاؤ، پیدل جاؤ۔ دیکھو یہ بازاروں کے راستے ہیں، ان بازاروں میں سب سے زیادہ اللہ کا غیر بولا جاتا ہے، اور جب اللہ کا غیر بولا جاتا ہے اللہ اس سے سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ ان بازاروں میں گناہ کیے جاتے ہیں، تم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ان بستیوں سے گزرو، 2 کی جوڑی بنا لو، سیکھتے سکھاتے بستی میں سے گزرو، تمہارا یہ چلنا ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گا۔ جب مسجد میں پہنچ جاؤ تو مسجد اللہ کے گھر ہیں، مسجد میں آداب کے ساتھ رہنا ہے، آپ کا پورا سفر یوم قیام مسجدوں میں ہوگا۔ مسجد اللہ کے گھر ہیں، اس کی صفائی اللہ کے نبی علیہ السلام خود کرتے تھے۔ اللہ نے سب سے پہلا بیت اللہ بنایا تو اپنے بڑے نبی کو اس کی صفائی کا حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام کو، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم مسجد کو صاف رکھیں گے، گندا نہیں ہونے دیں گے۔ ہماری مجبوری ہے، ہمیں مسجد میں ٹھہرنا پڑتا ہے، اس لیے اعتکاف کی نیت کر لیں، اعتکاف والوں کے لیے اجازت ہے۔ سامان ایک کونے میں رکھ دیں، اس پر چادر ڈال دیں، پھر اس کے بعد مسجد کا حق ادا کریں، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں۔ جب مسجد میں 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لی اس کے بعد فوراً مشورہ کر لیں۔ مشورہ کیا کرو کہ مشورہ یہ کرو کہ ہمارے ساتھ ساتھی آئے ہیں، ان کی اچھی تربیت کیسے ہو جائے، یہ یہاں اس بستی سے نقد جماعت کیسے بن جائے، یہاں سے مسجدوار جماعت کیسے بن جائے، اس کی فکر کرو اور کوشش کرو بستی والے آپ کے ساتھ مشورے میں شریک ہو جائیں۔ اگر وہ شریک ہو جاتے ہیں تو آپ کی اور ان کی فکریں ہو جائے گی، کام آسان ہو جائے گا۔ اگر وہ نہیں ہے تو بھی آپ مشورہ کر لو، جب وہ لوگ ظہر میں آئیں تو پورا مشورہ آپ ان کو سنا دو تاکہ وہ لوگ آپ کے مشورے میں فکروں میں شریک ہو جائیں۔ مشورہ ہونے کے بعد مشورہ آپ نے 3 کاموں کا کر لیا، ایک اپنے ساتھیوں کو اچھی تربیت کا، دوسرا نقد جماعت بنانے کا، اور تیسرا اس بستی میں مسجدوار جماعت بنانے کا۔ یہ تینوں مشورے آپ کو کرنے ہیں۔ اس میں پہلی چیز کا جو مشورہ ہے، یہ تینوں چیزیں کیسے قابو میں آئے گی؟ نقد جماعت بنانا، مسجدوار جماعت بنانا، اور اپنے ساتھیوں کی اچھی تربیت کیسے ہو جائے گی؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر جماعت 4 چیزوں میں اپنے ساتھیوں کو مشغول کرتی ہے، 4 عملوں میں، تو وہ چاروں عمل ایسے ہیں کہ اس میں مشغول کرنے سے ساتھیوں کی تربیت اچھی ہو جائے گی۔ کہ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ کہ سب سے پہلے دعوت اللہ میں۔ کس میں؟ دعوت اللہ، کہ ہمارے ساتھی اللہ کی بڑائی کو بولیں، ہمارے ساتھی اللہ کی عظمت کو بولیں، اللہ کی عظمت کو سنیں، اس دل میں اللہ کی عظمت آ جائیں۔ یہ اللہ کی نافرمانی اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے، اس لیے سب سے زیادہ جو ہمارے ساتھیوں کو مشغول کرنا ہے اللہ کی عظمت کو سننے میں، اللہ کی عظمت کو بولنے میں۔ اس کے لیے ہمارے پاس 5 گشت ہے، عمومی گشت ہے، اس میں ہمارے ساتھیوں کو بھیجو، خصوصی گشت ہے اس میں بھیجو، تعلیمی گشت ہے اس میں ہمارے ساتھیوں کو بھیجو، تشکیل کے گشتوں میں بھیجو، اور وصولی کے گشتوں میں بھیجو۔ بھائی عمومی گشت ہر مسجد میں عصر بعد مغرب بعد ہوتا ہے کہ 10 آدمیوں کی جماعت بن کر محلے میں جائیں اور محلے والوں کو جمع کر کے مسجد میں لا کر ایمان عمل کی بات ان کو سنانا، اس کو عمومی گشت کہتے ہیں۔ اس میں اپنے ساتھیوں کو بھیجو، اس میں ہمارے ساتھی اللہ کی بڑائی بولیں گے۔ تشکیل کا گشت کہ ہر بستی، جس بستی میں تمہارا قیام ہو اس میں کوشش کرو کہ 2 دن 3 دن تمہارا ایک مسجد میں ٹھہرنا ہو، اس مسجد میں رہنے والے ایک ایک ایمان والے کی ملاقات اور اس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، اور وہ نمازی بن جائیں، وہ اعمال والے بن جائے، اس کی فکر، اور وہ اپنا دین سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں جائیں، اس کے لیے اس کی تشکیل کرنا۔ اس میں وہ عذر کرے گا، ہمارے ساتھی کو آخرت سمجھانے کا اس کو موقع ملے گا، نبیوں کے واقعات سے، صحابہ کے واقعات سے، اس کو تشکیلی گشت کہتے ہیں۔ اس میں اپنے ساتھیوں کو پھراؤ۔ تیسرا وصولی گشت، جو لوگ تیار ہو جائیں ان کی بیگوں کی وصولی، وہ بھی بڑا بھاری کام ہوتا ہے، اس میں اپنے ساتھیوں کو بھیجو، اس میں ان کے آنسو بہیں گے، ان کو نبی کا طائف کا سفر یاد آئے گا کہ ہمارے نبی طائف میں گئے تھے، لوگوں نے کیسا کیا ہوگا، آج مجھے ایسا کر رہے ہیں، میں سمجھانے جا رہا ہوں مجھے گالیاں سنا رہے ہیں، ہمارے نبی کے ساتھ کیسا کیا ہوگا۔ یہ جب چلیں گے پھریں گے تو نبی کی محنت کا نقشہ اس کے سامنے آئے گا، اس کو وصولی گشت کہتے ہیں۔
اور چوتھا تعلیم کا گشت ہے کہ جب مسجد میں تعلیم کریں تو دو دو کی جوڑی بنا کر جو فارغ لوگ مسجد کے باہر بیٹھے ہوں ان کا وقت بیکار جا رہا ہے سمجھا پٹا کر مسجد میں لا کر اپنے ساتھ تعلیم میں بٹھانا تاکہ وہ تعلیم میں شریک ہو کر اپنے وقت کو قیمتی بنا لیں. اور پانچواں گشت خصوصی گشت ہے. خصوصی وہ بڑا اہم گشت ہے. وہ کیا ہے؟ ہر بستی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا بستیوں پر اثر ہوتا ہے, ان کی ملاقاتوں میں جانا. وہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک بستی میں چودھری قسم کے لوگ جن کا وزن ہوتا ہے, ایک بستی میں علماء ہوتے ہیں, اور ایک بستی میں کام کرنے والے پرانے ہوتے ہیں. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جو بستی میں چودھری لوگ ہیں, بڑے بااثر لوگ, ان کے پاس جائیں ملاقات میں اور ان سے ان کی دنیا کی برائی نہ کریں. دنیا تو اللہ کی ایک نعمت ہے, اللہ کی دی ہوئی, اللہ کے خزانہ ہے. دنیا متا ہے, متا اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے اس کو بنایا, تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا. تو ہم اس کو یہ سمجھائیں گے اللہ نے تمہیں بڑا بنایا ہے, ہم تو چاہتے ہیں اللہ آپ کو آخرت کا بھی بڑا بنا دے. ہم ایک فکر کو لے کر آئے ہیں, آپ اگر ہمارے فکروں میں شریک ہو گئے یہ کام آسان ہو جائے گا اور آپ کے نامہ اعمال میں ہوگا اور اللہ اس کا آپ کو آخرت میں بڑا اجر دیں گے. ایسا ذہن بنا کر ان کو اپنے فکروں میں شریک کرنا ہے. دوسرا, وہاں کام کرنے والے پرانے ہوں گے, ان کی ملاقاتوں میں جانا, اور وہ اس بستی میں سال ہر سال سے کام کر رہے ہیں, انہی کی محنت سے یہ سب کچھ ہوا ہے. تو ان کی ملاقات میں جا کر یہ کہنا حاجی صاحب ہمیں بڑی خوشی ہوئی, آپ کی بستی میں آئے, آپ کی بات سنی, ماشاءاللہ آپ کی محنت سے یہ باغ باغیچہ ہرا بھرا ہے, ہم بھی فکر لے کر یہی آئے ہیں, آپ اگر تشریف لے آتے ہیں تو ہم اور آپ مل کر آگے کی بات کو سوچ لیں. یوں کر کے ان کو اپنے فکروں میں شریک کرنا, ان پرانوں کو, وہ چاہے بیٹھے ہوئے ہوں تو بھی. اور تیسرا, علماء ہوں گے اس بستی میں. علماء یہ نبیوں کے وارث ہے, یہ نبیوں کے وارث ہے, ان کا سب سے بڑا درجہ ہے. تو ہم ان کی وقت کی رعایت کے ساتھ ان کے گھر پر جائیں, ان کے وقت کی رعایت کے ساتھ. وہ پڑھاتے ہیں, ان کے ساتھ دینی مشغولیتیں ہوتی ہیں, کبھی بھی جا کر کھٹ دے کر دروازہ کھول دیا ایسا نہیں. ان کا فارغ وقت دیکھیں اور صرف دعا کے لیے جائیں, تشکیل کے لیے نہیں. ہم علماء کی تشکیل نہیں کریں گے, یہ ہمارے بڑے ہیں, بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ کام کو آسان کر دیتے ہیں, تو ہم ان سے دعا کی گزارش کے لیے جائیں گے. ہم ایک کام لے کر آئے ہیں, ہم یہاں نقد جماعت بنانا چاہتے ہیں, یہاں مسجدوار جماعت بنانا چاہتے ہیں, حضرت آپ دعا فرما دیں, اللہ ہمارے کام کو آسان فرما دے. تو ہم ان کی عظمت دل میں بٹھائیں. مولانا اللہ ایسا فرماتے تھے, علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو. تو ان کی زیارت بھی عبادت ہے. اس دھیان کے ساتھ ہم ان کے پاس جائیں اور دعا کی گزارش کریں. تو سب سے زیادہ ہم اپنے ساتھیوں کو ان 4 کاموں میں مشغول کریں. سب سے اول دعوت میں, تو دعوت میں ان 5 گشتوں میں, تو انشاءاللہ ہمارے ساتھیوں کی تربیت ہوگی. دوسرا جو مشغول کریں گے وہ سیکھنے سکھانے میں, تعلیم و تعلم میں. کیا سیکھنا ہے؟ ہم سے لاگو پڑتے فرائض, واجبات, مستحبات, یہ جتنی لاگو پڑتی چیزیں ہماری جان کی ہے اس کو سیکھنا ہے. اگر جماعت میں کوئی مولوی صاحب ہے, ان کے پاس بیٹھ کر فرائض سیکھیں, واجبات سیکھیں, سنتیں سیکھیں, مستحبات سیکھیں, زندگی سنت شریعت والی بن جائے. اور فضائل کا علم کہاں سے سیکھیں گے کہ یہ صبح شام کی تعلیم کے ذریعے سے. مسائل کا علم اپنی جماعت میں مولوی صاحب ان سے سیکھیں. اگر اپنی جماعت میں کوئی مولوی صاحب نہیں ہے تو جس مسجد میں جاؤ وہاں مولوی صاحب ہوتے ہیں, ان سے گزارش کرو مولانا ہم کو فرائض سکھا دو, واجبات سکھا دو, وہ سکھا دیں گے. اور فضائل کا علم ہم اپنے ساتھ کتابیں لے کر گئے ہیں. فضائل اعمال, فضائل صدقات, یہ بڑی زبردست کتابیں ہیں. اس میں 5 شعبوں کا دین ہے, ایمانیات کا, عبادات کا, معاملات, معاشرت اور اخلاقیات. ان 5 چیزوں میں ایمان والا کیسا ہے وہ لکھا ہے. سب سے پہلے ایمانیات ہے, پھر عبادات کے 5 ارکان, ایمان, نماز, روزہ, زکات اور حج, وہ ایمان والے میں کیسے ہوں وہ اس میں لکھا ہے. پھر معاملات ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, حرام کا نوالا پیٹ میں چلا گیا تو کیا ہوگا. پھر معاشرت ہے, امی کا کیا حق, ابا کا کیا حق, بھائی بہنوں کا کیا حق, وہ سب لکھا ہے. پھر اخلاقیات ہے, جب صبح شام اس کو پڑھو گے نا تو انشاءاللہ 5 شعبوں میں زندگی اچھی کرنے والے بن جاؤ گے. اس لیے فضائل کا علم اس سے سیکھنا ہے. تو روزانہ صبح شام تعلیم کرنی ہے. 3.5 4 گھنٹے ہماری تعلیم ہو. صبح میں 2 2.5 گھنٹے, دوپہر میں 1 1.5 گھنٹہ. صبح کی تعلیم میں تھوڑے سے تعلیم کے آداب بیان کر لیے, اس کے بعد قرآن کے سیکھنے سکھانے کا حلقہ. ہر آدمی اتنا قرآن صحیح کرے جتنا نماز کے لیے ضروری ہے. اس کے لیے 10 صورتوں میں سے مشق کریں, پھر ان ساری کتابوں میں سے نشان لگا لگا کر تھوڑا پڑھیں, پھر آخر میں 6 صفات کا مراجعہ کریں. جو چیز صبح میں رہ جائے اس کو دوپہر کی تعلیم میں کر لیں. اس میں ہمارا ساتھیوں کا زیادہ سے زیادہ وقت لگے تاکہ ہمارے ساتھیوں کی تربیت ہو جائے. تیسرا وقت جو ہم زیادہ سے زیادہ لگائیں گے وہ کس میں لگائیں گے کہ ذکر و عبادت میں. ذکر و عبادت اس میں سب سے بڑا عمل نماز ہے.
سب سے بڑا ایمان کے بعد فریضہ نماز ہے. ہمارے ساتھیوں کی نمازیں اچھی ہو جائے, وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کے عادی ہو جائے, اس کی مشق کروائیں, خوش و خضوع والی نماز بنے. روزانہ ہمارے قرآن کی تلاوت کے ہم عادی بنے. حافظ قرآن روزانہ 3 پارے, غیر حافظ روزانہ 1 پارہ پڑھنے کا عادی بنے. صبح شام کے 3 تسبیحات ہماری ہونے لگے, اس کی ہماری فکر ہو جائے. اور اس کے علاوہ مسنون دعائیں سیکھیں ہم, کہ ہم مسنون دعاؤں کے عادی بن جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ اللہ کے سامنے دعاؤں کے مانگنے کے ہم عادی بنے, کہ ہمیں اللہ کے سامنے روزانہ دعائیں مانگنے کی عادت پڑ جائے. ہم اللہ سے دعائیں نہیں مانگتے, اس میں اپنے آپ کو مشغول کرنا یہ ذکر و عبادت ہے. اور چوتھی چیز جس میں اپنے آپ کو ہمیں مشغول کر رہے ہیں وہ خدمت ہے. ایک دعوت ہے, ایک تعلیم و تعلم, ایک ذکر و عبادت اور ایک خدمت. یہ چاروں حضور کی مسجد کے اعمال ہیں. خدمت کس کی کریں گے؟ کہ اپنے ذات کی خدمت خود کریں, کسی پر بوجھ نہ بنے. ہمارے نبی اپنا کام خود کرتے تھے. دوسرا, اپنے ساتھیوں کی خدمت, کوئی کمزور ہو تو ان کا تعاون کر دیں. تیسرے, اپنے امیر صاحب کی خدمت. امیر صاحب کی خدمت کیا کرو گے؟ پیر دباؤ گے, سر میں تیل ڈالو گے؟ کہ یہ خدمت نہیں ہے, یہ خدمت نہیں کرنی ہے. یہ ضرورت مند کوئی ہو اس کو کر دیں, اس کا ماحول نہ بنائیں. اگر تم خدمت لو گے تو تم بگڑ جاؤ گے, اور دوسرے کی کرو گے تو وہ بگڑ جائے گا. جماعتوں میں اس کا ماحول نہیں بنانا. تو امیر صاحب کی خدمت یہ کہ نقد جماعت بنانے کی فکر جو امیر صاحب کے پاس ہے, مزیدار جماعت بنانے کی فکر, اس فکر کو ہم موڑ لیں اور ان کی فکروں میں ہم شریک ہو جائیں. اور چوتھی خدمت بستی والوں کی, کہ ہمارے ذریعے سے بستی والوں کو تکلیف نہ پہنچے, ان کی مسجد کو صاف ستھری رکھیں, ان سے اچھا ویوہار کریں. یہ 4 چیزیں خدمت میں. تو ان چاروں چیزوں میں اگر ہمارے ساتھیوں کا استعمال ہوا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارے ساتھیوں کی اچھی تربیت ہو جائے گی. دعوت میں تعلیم و تعلم, ذکر و عبادت اور خدمت کرو گے انشاءاللہ. ان 4 چیزوں میں لگتے ہوئے 4 چیزوں میں کم سے کم وقت لگائیں. اگر ان 4 چیزوں میں تم نے وقت لگانے کی نگرانی نہیں کی تو وہ 4 چیزوں میں تمہارا بہت ٹائم چلا جائے گا. آپ کو اور بہت سارے کام کرنے ہیں. وہ 4 چیزیں کون سی ہے جس میں ٹائم کم سے کم لگانا؟ ایک, کھانے پینے میں, سلوٹوں میں کھانا پینا کھا لینا اور اپنا کام پورا کر کے فوراً کام میں لگ جاؤ. نقد جماعت بنانی ہے, مزیدار جماعت بنانی ہے, ورنہ چائے پیتے پیتے آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. تو کھانے پینے میں, آرام میں, کہ ہم مسجدوں میں سونے کے لیے نہیں جا رہے ہیں. ضرورت کا سوئیں گے, 6 گھنٹے 7 گھنٹے بہت ہو گیا. ضرورت کا سوئیں. آپس کی بات چیت میں, مسجد میں بات کرنا حرام ہے. آپ دنیا کی بات تو نہیں کریں گے, ضرورت کی بات چیت کی ضرورت کی کریں گے. کسی کام کے لیے مسجد سے باہر جانا پڑے تو باہر ٹائم نہیں گزاریں گے, مسجد میں گزاریں گے. مسجد کا ماحول فرشتوں والا ماحول ہے, مسجد کے باہر کا ماحول شیطانی ماحول ہے, تو ہم مسجد کے باہر کے ماحول میں وقت نہیں گزاریں گے. اس لیے ان 4 چیزوں میں کم سے کم وقت گزاریں گے. اور اللہ کے راستے میں نکل کر 4 چیزیں نہیں کریں گے. ایک, 4 چیزیں اللہ کے راستے میں نکل کر بالکل نہیں کریں گے. ایک, زبان کا سوال نہیں کریں گے. زبان کا سوال میں نے شروع میں بتایا, اگر کسی سے سوال کیا تو اللہ پاک اس کے اوپر فقیری کا دروازہ کھول دیتے ہیں. دوسرا, دل کا سوال نہیں کریں گے, اس کو اشراف کہتے ہیں. زبان کا سوال نہیں, دل کا سوال نہیں. دل کا سوال کیسے ہوگا؟ یہ بھائی کی ملاقات میں جانا ہے, چائے کی لاری پر کھڑا ہے, تو ہمارے دل میں آیا چلو وہیں ملاقات میں چلے جائیں, ملاقات بھی ہو جائے گی, وہ چائے بھی پلا دے گا. اگر دل میں ایسا آیا, اس کو اشراف کہتے ہیں. اللہ کو ناپسندیدہ ہے یہ عمل. ہم کسی سے زبان کا بھی سوال نہیں, دل کا سوال بھی نہیں. تیسرا, ہم جماعت میں فضول خرچی نہیں کریں گے. جو کام 1 روپے میں ہوگا ہم 1.25 روپیہ نہیں لگائیں گے, فضول خرچی نہیں کریں گے. اور چوتھا, فضول خرچی کرنے والوں کو قرآن میں شیطان کا بھائی بتایا ہے. آج لوگ گھر بنانے میں فضول خرچی کر رہے ہیں. بدترین مال وہ ہے جو گاڑے مٹی پر لگ جائے. کتابوں میں آتا ہے بدترین مال وہ ہے جو گاڑی مٹی پر لگ جائے. لوگ سواریوں پر لگا رہے ہیں, لوگ موبائلوں پر لگا رہے ہیں. یہ فضول خرچیاں ہیں. تو تین چیزیں. چوتھی چیز, کسی ساتھی کی کوئی چیز اس کے بغیر اجازت کے استعمال نہیں کریں گے, وہ جھگڑے کا دروازہ کھول دے گی. تو اس لیے ان چیزوں کو بالکل نہیں کریں گے. اور اللہ کے راستے میں نکل کر 4 چیزیں بالکل نہیں بولیں گے. 4 چیزیں بولنے میں بہت پرہیز کریں گے. ہم 4 چیزیں نہیں بولیں گے. کیا نہیں بولیں گے؟ کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل کر مفتی نہیں بن جائیں گے. ہم گھر میں بھی مفتی نہیں بنیں گے. ہمارے وہاں جو مولوی صاحب مفتی ہے وہی مفتی ہے. تبلیغ والے ہم مفتی نہیں بنیں گے, نہ گھر میں بنیں گے نہ جماعتوں میں بنیں گے. کوئی ہم سے مسئلہ پوچھنے آئے تو ہم مقامی علماء کے پاس ان کو بھیجیں گے, ہم مسئلے نہیں بتائیں گے.
ہاں ہماری پاکی ناپاکی کے بچے جو ہمارے آپس کے مذاکرے کی چیزیں ہیں وہ کریں گے. دوپہر کی تعلیم میں 1.5 گھنٹے کی تعلیم میں 1.25 گھنٹہ تعلیم کر لو, 15 منٹ آپس میں سنتوں کا مذاکرہ کر لو, اپنے سے ضرورت کی چیزیں سیکھیں. بستی والے کوئی مسئلے پوچھنے آئے, ہم مفتی نہیں بنیں گے, کرسی پر بیٹھ کر مسئلہ نہیں بتائیں گے, اکیلے میں بھی مسئلہ نہیں بتائیں گے, ان کو اپنے مقامی علماء کے پاس بھیج دیں گے. اگر ساتھ میں کوئی مولوی صاحب ہے وہ بھی یہ کہیں گے بھائی تم اپنے مقام پر پوچھ, بھائی ہمیں نہیں پتا وہاں کیا سنجوگ پیدا ہوئے ہیں, وہاں کیا حالات پیدا ہوئے ہیں, یہ پوچھنے آئے ہیں, ہماری بات پر وہ کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو جائے. اس لیے اگر کوئی ہے وہ ہم کہیں گے بھائی بستی والوں سے پوچھ لو, تو ہم مفتی نہیں بنیں گے. دوسرا, ہم پالیٹکس کو نہیں بولیں گے, پالیٹکس سیاست کو نہیں بولیں گے, پالیٹکس کو ہم نہیں بولیں گے, نہ اکیلے میں بولیں گے نہ کرسی پر سے بولیں گے. تیسرے, حالات حاضرہ کو نہیں بولیں گے, کیا چل رہا ہے, کیا چل رہا ہے وہ سب کو سب پتا ہے کیا چل رہا ہے, ہم نہیں بولیں گے. چوتھی چیز نہیں بولیں گے, امت کی بیماریوں کو, امراض امت, لوگ ایسا کرتے ہیں, لوگ ایسا کرتے ہیں, لوگوں میں یہ ہے, یہ نہیں بولیں گے. پھر ہم کیا بولیں گے کہ ہم کو جو چیز زندہ کرنی ہے وہ بولیں گے. 6 صفات بولیں گے, 6 صفات. زمین کے نیچے کی بولیں گے اور آسمان کے اوپر کی بولیں گے. قبر میں جانا ہے, مرنے کے بعد جنت اور جہنم ہے, اس کو بولیں گے. انشاءاللہ اگر ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے وقت گزارا بہترین تربیت ہو جائے گی. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مشورے میں ان چیزوں کو سوچو. پھر مشورہ ہونے کے بعد جب مشورہ پورا ہو جائے 3 کام فوراً کر لو. ایک, اپنی خصوصی ملاقات, اپنے خدمت والوں کو خدمت کے لیے بھیج دو, ساتھیوں کو. ہمارے بزرگ فرماتے تھے, مولانا عیسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, بہترین جماعت وہ ہے جو اپنا کھانا خود بنا کر کھائے, اور بہترین بستی والے وہ ہیں جو جماعت کو کھانا نہ پکانے دیں. تو ہم بہترین جماعت والے بنے کہ روزہ خود بھی کھائیں گے, بستی والوں کو بھی کھلائیں گے. دوسرا, تم مسجد میں پہنچے ہو, کوئی نہ کوئی عمل کے ذریعے سے اپنا عمل شروع کرو. بہت تھک کر گئے تھے 15 کلومیٹر پیدل چل کر, تو بھی آرام نہ کرو, 10 منٹ تعلیم کر کے پھر آرام کر لو, تاکہ ہمارا عمل سے شروع ہو, سونے سے نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا, خصوصی ملاقات میں جماعت بھیج دو. وہاں کے باثر سب کے لوگ, اگر وہ حضرات آپ کے فکروں میں شریک ہو گئے, آپ کا کام آسان ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ظہر کی تعلیم کر لو, عصر کے بعد گشت ہے وہ کر لو, مغرب کے بعد عمومی بیان. اگر صبح سے شام تک تم تشکیل میں پھرے ہو, انشاءاللہ رات کو آپ کو تیار جماعت مل جائے گی. اس کو رات کو وصولی کرو, صبح روانگی کی بات کر کے اس کو روانہ کرو. ہر بستی سے نقد جماعت بناؤ تاکہ ہر ایمان والا اپنا دین سیکھنے کے لیے جائے. اور رات کو سو جاؤ, اور آخر رات میں اچھے سے اٹھ کر دعائیں مانگو, اچھا وقت نکال کر خوب جم کر دعائیں مانگو. ہاں, مولانا الیاس صاحب یہ فرماتے تھے, اللہ کے مخلوق پر 1 سیر محنت کرو اور اللہ پر 10 سیر محنت کرو, 10 سیر. بھائی سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے, پلٹانے والے اللہ ہے. اللہ رات میں پہلے آسمان پر آ کر کہتے ہیں, ہے کوئی مانگنے والا اس کو دے دوں, حل من سائل اعطی, ہے کوئی مانگنے والا دے دیں, ہے کوئی حل من مسترزق ارزق له, ہے کوئی روزی چاہنے والا. تہجد میں اٹھنا ضروری سمجھیں. ہاں, ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اگر مجھ کو لوگوں پر مشقت کا بوجھ نہ ہوتا تو میں رات کے اٹھنے کو لازمی کر دیتا. اس لیے رات کے اٹھنے کو لازمی ہم سمجھیں. یہ اس وقت اٹھ سکیں گے جب ہم رات کو جلدی سوئیں گے. لیس التفریط فی النوم بل التفریط فی الیقظہ, کہ مشقت اس بات کی ہے کہ لوگ جلدی لیٹ اٹھتے نہیں ہیں, لیٹ سوتے ہیں, اس لیے نہیں اٹھ پاتے ہیں. عشاء کے بعد اگر کوئی کام نہیں ہے فوراً سو جاؤ, سنت طریقے پر سو جاؤ. ہاں, اور رات کو سونے کے لیے مجلس نہ لگاؤ اور موبائل میں نہ لگے رہو. ہاں, یکسو ہو کر وقت لگاؤ. مولانا صاحب کا ملفوظ ہے, ایسا وقت لگاؤ کہ تم ہو اور تمہارا اللہ ہو. اس اللہ کے راستے میں نکلنے سے ہماری دوستی ہمارے اللہ کے ساتھ ہو جانی چاہیے. میں ایمان والا ہوں اور ابھی اللہ سے میرا تعلق نہیں بنا ہے, ہمارا تعلق اللہ سے بن جانا چاہیے. اس لیے یکسو ہو کر وقت لگاؤ. کہ ہم وہاں ایسا فرماتے تھے, ایسا وقت لگاؤ کہ تم ہو اور تمہارا اللہ ہو. اس لیے اس دل کو اللہ کے غیر سے خالی کر دو. امی ابا کو یہاں کہہ کر جاؤ کہ امی میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں, انشاءاللہ جماعت سے واپسی کے بعد آپ کی خیریت پوچھوں گا. میں تم کو اللہ کے حوالے چھوڑ کر جا رہا ہوں. اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل, کہ گھر والوں میں ان کو خلیفہ چھوڑ دو, باقی یکسو ہو کر وقت لگاؤ. دیکھو تمہارا فون تمہیں یکسو نہیں ہونے دے گا. نماز میں آدمی ہوتا ہے, فون آ جاتا ہے تو نماز کا چیتا فون میں چلا جاتا ہے. تلاوت میں ہوتا ہے اور فون آ جاتا ہے تو تلاوت میں سے فون میں چلا جاتا ہے. دعا میں ہوتا ہے اور فون آ جاتا ہے تو دعا میں سے چیتا فون میں چلا جاتا ہے. تو جب قدم قدم پر فون چلے گا وہ چیتا باقی نہیں رکھے گا. اس
इसलिए गुजारिश है कि फोन को यहीं छोड़कर जाओ ताकि हमारा वक्त अच्छा लगे। देखो शैतान पहले कोशिश ये करता है कि लोग अल्लाह के रास्ते में न निकले, और निकल गए तो फिर कोशिश करता है कि वो अच्छा वक्त ना गुजारें, तो वो वक्त को खराब करने की कोशिश करता है। अब आप लोगों ने माशाल्लाह बड़ी कुर्बानी दी है, 4-4 महीने जा रहे हो, तो अपने वक्तों को खराब न करें, वक्तों को अच्छा गुजारें। उसके लिए हर वो चीज को यहीं छोड़ दो जिससे गंदगी लगती है। उसमें सबसे बड़ी चीज मोबाइल है, इसलिए सब नियत करो मोबाइल यही छोड़कर जाएंगे। यहां छोड़कर जाओगे इंशाअल्लाह, और तुम मुख्तलिफ खानदानों के हो, मुख्तलिफ घरानों के हो, तो एक दूसरे के मिजाज अलग हैं, एक दूसरे को अल्लाह के लिए बर्दाश्त कर जाएं, अल्लाह के लिए एक दूसरे को सह जाएं, ताकि हर एक की अच्छी तरबियत हो जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मक्के और मदीने वालों को एक दूसरे का भाई बनाया था, तो हर एक दूसरे को बर्दाश्त कर गया। करोगे इंशाअल्लाह। और बाकी जो मजमा बचा है, जो घरों को वापस जाएगा, वो क्या करेगा भाई? घरों को वापस जाने वाला ये तो अल्लाह के रास्ते में जाने वाले करेंगे, घर जाने वाले का उनको भी ये जिंदगी सीखना है। बगैर सीखे मर गए तो बताओ हमारा दीन अधूरा, हमारे दीन की मेहनत अधूरी। इसलिए आप हजरात नियत ये करो कि अगर अभी हमारी यहाँ से नकद जाने की हिम्मत नहीं हुई तो इंशाअल्लाह हम जिन मशगलों में हैं, जल्दी से जल्दी अपने मशगलों में से अपने वक्त निकालकर अपने सफर की हम भी तरतीब बनाएंगे। बनाओगे इंशाअल्लाह? कौन कौन बनाएगा? जल्दी से जल्दी बनाएंगे, अल्लाह तौफीक दे। बाकी जब तक जाना ना हो तब तक अपने आप को दीन के और ईमान के माहौल में रखें। दीन और ईमान के माहौल में आदमी पर माहौल असर करता है। अगर अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छे बन जाओगे। सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनत, सोहबत ताले तुरा ताले कुनत। अच्छों की दोस्ती तुझे अच्छा बना देगी, बुरों की दोस्ती तुझे बुरा बना देगी। अच्छे साथियों के साथ रहें, अच्छे माहौल के साथ रहें, तो अपने कारोबार के बाद जो खाली वक्त बचे वो अपनी मस्जिद के माहौल में जुड़ें। अब जब तक हमारा अल्लाह के रास्ते में जाना नहीं होता, अगर मस्जिद के माहौल में जुड़ेंगे तो 2 फायदे होंगे। एक तो अच्छे माहौल में हम आ जाएंगे, हाँ अच्छे माहौल में, और दूसरा मस्जिद के माहौल में किसी न किसी दर्जे में तबलीग का काम होता है। मुलाकातों का निजाम, गश्तों का निजाम और देहातों में जाने का निजाम, उसमें हमारा वपराश होगा। जब उसमें हमारा वपराश होगा तो हम किसी न किसी दर्जे में अल्लाह के दीन के मददगारों में हो जाएंगे। अल्लाह के दीन के मददगार और अल्लाह के दीन के काम करने वालों में हमारा भी शुमार हो जाएगा, तबलीग करने वालों में हमारा हिस्सा हो जाएगा। तो कल क़यामत के दिन अल्लाह के वहां हाजिरी अच्छी हो जाएगी। भाई मरना तो है ही, रोजाना हम अपनी मौत के करीब जा रहे हैं, पता नहीं कब मौत आ जाए, कब हमारा ये जीवन खत्म हो जाए, हमें नहीं पता। गुज़िश्ता 15 शाबान, जब 15 शाबान आती है ना, तो अल्लाह पाक फरिश्तों को नाम लिख कर दे देते हैं कि इस साल इनकी रूह कब्ज करनी है। तो कोई 15 शाबान में बहुत सौ के नाम अल्लाह ने फरिश्तों को दिए थे, उसमें से अब तक बहुत सारे चले गए। अभी नहीं पता ये 15 शाबान तक इसमें से कितने चले जाएंगे। अभी यहाँ बैठे हुए हैं और सबको ये मेरा लंबा जीवन है, लेकिन हमारे नबी ने फरमाया कि मैं निवाला उठाऊं और मुंह में रखूं, इतना भी मुझे मौत का भरोसा नहीं। एक सलाम फिराऊं तो दूसरी का भरोसा नहीं। हमारी मौत हमारी सांस की नली से ज्यादा करीब है। इसलिए हम इस आशाओं पर न जीते रहें कि अभी बहुत लंबा जीवन है। अब तक जो गलतियां हुई है, चुके हुई है, भूले हुई है, उस पर अल्लाह से माफी मांग लें। हर रोज अल्लाह से माफी मांगे कि अल्लाह मुझसे भूले हुई है, चुके हुई है। तो अगर माफी मांगते रहोगे तो मुजरिमों की मौत नहीं मरोगे, गुनाहों की मौत नहीं मरोगे। इसलिए रोजाना सलातुत तौबा, गुनाह न करें, अल्लाह से माफी मांगते रहें और अपने आप को गंदगियों से बचाएं और नमाजों का एहतिमाम करें। नमाज किसी हाल में न जाए, नमाज किसी हाल में न छूटे। सबसे बड़ा फरीजा नमाज है। सबसे पहले क़यामत में नमाज का हिसाब होगा। जिसकी जिंदगी से नमाज खत्म हो जाती है वो बंदा अल्लाह की जिम्मेदारी में से निकल जाता है। इसलिए सब नियत करो कि इंशाअल्लाह एक वक्त की भी हमारी आज से नमाज नहीं छूटेगी। मैं मरूं तो मैं नमाजी मरूं, मैं बेनमाजी न मरूं। इसलिए सब नियत करो कि इंशाअल्लाह नमाजी मरेंगे। कैसे मरेंगे बोलो? इसलिए आज से एक भी नमाज नहीं छूटेगी। और दूसरा, ये उम्मत का एक फर्द भी बेनमाजी मर जाए, हम इस पर राजी नहीं हैं। इसलिए हम सब मेहनत करेंगे कि इस उम्मत में एक भी बेनमाजी न बचे। इसलिए अपने घर पर भी फिक्र करेंगे और मोहल्ले के एक आदमी पर मेहनत करेंगे चल फिर कर कि 100% हमारे वहां नमाजी जिंदा हो जाए। इतना बड़ा फरीजा इस्लाम का वो हमारे वहां जिंदा नहीं है। हम इतना कोशिश कर लें, हर मस्जिद वाले कोशिश कर लें कि हम अपने एरिया को टारगेट बनाएंगे कि हमको इस साल में ऐसी मेहनत कर डालनी है कि हमारे घर में, हमारे मोहल्ले का एक फर्द भी बालिग मर्द हो या औरत बेनमाजी इंशाल्लाह नहीं रहेगा। ऐसी हम एक एक को जाकर समझाने की मेहनत करेंगे। तो नियत करते हो कि हम इंशाल्लाह 100% नमाजी अपने मोहल्ले में बनाएंगे। बनाओगे? कौन कौन अपने मोहल्ले में 100% नमाजी बनाएंगे?
तीसरा, अपने बच्चों को मकतब में भेजें, तालीम के लिए भेजें कि हमारे बच्चों को मकतब के जरिए से दीन मिलेगा। बड़े जमातों में जाएं और छोटों को मकतब में भेजें, तो इंशाल्लाह जब इनका बचपन अच्छा हो जाएगा, बचपन अच्छा हो जाएगा। एक एक बच्चा हमारा तालीम ले। और औरतों को मोहल्ले की तालीम में भेजें, मोहल्ले में तालीम होती है उसमें भेजें। और रोजाना अपने घर में तालीम करें, अपने घरों में तालीम करें। हम अपने बच्चों को टाइम दें। हम सबको टाइम देते हैं, हम अपने बच्चों को टाइम नहीं देते। हमारे बच्चे हमारे पास अमानत है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की बात का मफहूम है, हर आदमी की औलाद या तो उसके लिए जन्नत है या उसके लिए जहन्नम है। हमारी औलाद हमारी जहन्नम न बने, हमारी औलाद हमारे लिए जन्नत बने, उसकी फिक्र हो। इसके लिए अपने बच्चों को टाइम दो। टाइम देने का मतलब कि टाइम पर घर में चले जाओ और घर में जाकर मोबाइल बंद कर दो। हम घर में जाकर भी मोबाइल में रहते हैं, बीवी भी मोबाइल में, हम भी मोबाइल में। तो सच बताओ फिर हमारे बच्चे किस में होंगे? क्या वो भी मोबाइल में ही होंगे, वो भी मोबाइल ही में होंगे। फिर हम चाहे हमारे बच्चे मोबाइल छोड़ दें, कैसे छोड़ देंगे? इसलिए अपने बच्चों को हम टाइम दें। और चौथा, अपनी बीवियां, देखो बीवी बन जाएगी तो घर बन जाएगा, बीवी नहीं बनेगी तो घर नहीं बनेगा। घर वाली जो होती है ना, घर में उसी की बात चलती है। हम किसी को पूछें कि भाई तुम्हारी भाषा कौन सी है, तो हम यूं कहते हैं, पूछते हैं तुम्हारी मातृभाषा कौन सी है। कोई ऐसा पूछता है तुम्हारी पितृभाषा कौन सी है। अंग्रेजी में पूछते हैं तुम्हारी मदर टंग क्या है, कोई ये नहीं पूछता फादर टंग। क्यों? बच्चे माँ का असर लेते हैं। माँ बन गई घर बन गया। हमारे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमा देते हैं, एक मर्द का बनना है और एक औरत का बनना एक नस्ल और एक खानदान का बनना है। और फरमा देते हैं, मर्द का दीन दरवाजे के चौखट तक है और औरत का दीन घर के अंदर तक है। इसलिए अपनी औरतों को अपनी फिक्रों में शरीक करो। अपनी औरतों को अपनी फिक्रों में शरीक करने के लिए उनको मोहब्बत दो, झगड़ा मत करो। सबसे पहला मुबारक रिश्ता अल्लाह ने बीवी का बनाया है। आदम अलैहिस्सलाम के साथ बीवी बनाई, और सबसे आखिर का रिश्ता वो भी बीवी का है। जन्नत में हम बीवी के साथ जाएंगे। तो उससे झगड़ा न करें। वो प्यार चाहती है, उसको प्यार मोहब्बत से अपनी फिक्रों में शरीक कर लें। अगर वो आपकी फिक्रों में शरीक हो गई तो इंशाल्लाह आप जो चाहते हो आपके बच्चों को दे देगी। हमारे उलमा फरमाते हैं कि जिस औरत और मर्द में भेदभाव हो जाए फिक्रन, उनका घर कोई उजाड़ने की मेहनत न करे, मियां बीवी का मतभेद उस घर को खुद ही उजाड़ देगा। इसलिए अपनी बीवियों में और हमें मतभेद नहीं होना चाहिए। उनको प्यार मोहब्बत दें। हमारे नबी अलैहि सलाम ने अम्मी जान आयशा को कितना प्यार दिया, कितनी मोहब्बत दी, तो हम उनको प्यार मोहब्बत दें, लड़े नहीं उनसे। और अपने बच्चों की इज्जत करें, हम अपने बच्चों की इकराम करें। हमारे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, अकरिमू औलादकुम, अपने बच्चों की इज्जत करो। हम घर में जाएं, उनको प्यार मोहब्बत से मोहब्बत दें। हमारे नबी अलैहि सलाम की बेटी फातिमा जब हमारे नबी को मिलने आती थी, हमारे नबी इतना इकराम करते थे, अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और उसके इस्तेकबाल के लिए दरवाजे पर जाते थे, हाथ पकड़ कर लेकर आते थे, हाथ को यहां बोसा देते थे, अपने बिस्तर पर बिठाते थे। वो हर एक दिन में 2 दिन में आती थी। रोज अल्लाह के नबी ऐसा करते थे। अपने नवासों को यहां बिठाकर घोड़ा बनकर घर में घूमते थे, घोड़ा बनकर अपनी नवासी को यहां बिठाकर बाजार जाते थे। हमारे नबी बच्चों से इतना प्यार करते थे। मैं ऐसा कहता हूं, मैं घर में जाऊं तो मेरे घर में कोई चूं चा नहीं कर सकता, तो फिर मैं घर में अब्बा नहीं हूं। मेरी बीवी चूं चा नहीं कर सकती तो मैं अपने घर में पुलिस वाला हूं। अपने घर में प्यार मोहब्बत की फिजा बनाए। अम्मी जान फरमाती है कि हमारे नबी हमारे घर में आते थे, ऐसे हमसे घुल मिल जाते थे कि हमको ऐसा लगता था हमें छोड़कर जाएंगे ही नहीं। और जब अजान होती थी तो ऐसे चले जाते थे कि हमको ऐसा लगता था कि हमको पहचानते ही नहीं। घर में जाती हम बच्चों से कहते हैं, मदरसा गया था नहीं गया था, स्कूल गया था नहीं गया था। ये बातों से बच्चों में नफरत हो जाती है, नफरत, वहशत। फिर क्या होता है, एक दरवाजे से हम दाखिल होते हैं, दूसरे दरवाजे से वो बाहर चले जाते हैं। उनको प्यार मोहब्बत दें। इसलिए अपने घर को भी संभाला दें, अपने बच्चों को दोस्त बना लें। हमारे बुजुर्ग फरमाते थे, तुम्हारे बच्चों के जूते तुम्हारी साइज के हो जाएं तो तुम अपने बच्चों को दोस्त बनाकर संभाल लो, वरना मस्जिद के बाहर बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारे घर के बाहर बहुत सारे बच्चे इंतजार में हैं, वो उनको दोस्त बनाकर बर्बाद कर देंगे। तुम दोस्त बनाकर उसको संभाल लो, डांटो नहीं, धमकाओ नहीं, उसको प्यार मोहब्बत से तुम जो दे सको। अल्लाह मा युअती अला रिफ्क़ ला युअती अला उन्फ, अल्लाह नरमी से जो देते हैं वो सख्ती से नहीं देते। इसलिए नरमी से हम इनको कवर करने की कोशिश करें, करोगे इंशाअल्लाह। जो अपनी फिक्र करें अपने घर वालों की करो। रोजाना घर में तालीम करें, 5-10 मिनट जरूर तालीम करें। फिर मोहल्ले वालों की फिक्र करें, गश्तों में जुड़ें, मुलाकातों में जाएं और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। अपनी रिश्तेदारियां, पेट की रिश्तेदारियां अगर टूटी हुई है उसको ठीक कर लो। खास सवाल कल क़यामत के दिन रिश्तेदारी का होगा। इत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही
والارحام. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے پیٹ کے رشتہ داریوں کو پوچھیں گے. اللہ کا کلام اور پیٹ کی رشتہ داری وہ دونوں اللہ کے عرش کے نیچے ہوگی. وہ اللہ سے کہے گی کہ اللہ جس نے ہم کو جوڑا اس کو تو اپنی رحمت سے جوڑ دے, اور جس نے ہم کو توڑ دیا اللہ تو اس کو اپنی رحمت سے توڑ دے. اس لیے رشتہ داریاں تھوڑے سے دنیا کے لیے رشتہ داریوں کو نہ توڑیں. اور آخری بات, ان سب چیزوں کے ساتھ اپنی کمائی کو حلال کریں. اللہ نے اپنے نبیوں کی جماعت سے فرمایا, ای نبیوں کی جماعت حلال غذا کھاؤ, کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اس پیٹ میں حرام نہیں جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے جس کا جسم حرام مال سے پلا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے. حرام کا پیٹ میں کھانے والا, حرام کا کھانے والا اگر کعبۃ اللہ میں چلا جائے اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر دعا کرے تو بھی اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. حرام کی غذا کھانے والے کی عبادت ہے اس کے سر کے اوپر نہیں جاتی ہے. حرام کھا کر مریں گے. اس لیے اگر کسی کی میراث باقی ہے, کسی کے حقوق باقی ہے, کسی کا لینا دینا باقی ہے, دے دیں, ورنہ اگر اس دنیا میں حلال ہے اس کا حساب ہے اور حرام کا عذاب ہے. حلال کا حساب ہے اور حرام کا عذاب ہے. اس لیے ہم اپنی کمائی میں چٹنی روٹی کھا لیں مگر دھوکہ نہ دیں, حرام کا نہ کھائیں, میراث کا نہ دبائیں. اگر ہمارے باپ دادا نے میراث نہیں دی تھی ہم دے دیں, ورنہ ہمارا باپ بھی سزا میں ہے, ہم بھی سزا میں رہیں گے. اس لیے ان سب چیزوں کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں. موت آئے گی انشاءاللہ, مرنا اچھا ہو, جب تک جئیں گے جینا اچھا ہو جائے گا, اور انشاءاللہ مریں گے تو مرنا اچھا ہو جائے گا. کرو گے انشاءاللہ؟ ارے بھائی سب کرو گے؟ اللہ میں اس کی توفیق دے. قبول کرو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. جو حضرات جماعت میں جا رہے ہیں اپنے امیر کے ساتھ, جو سب آگے آ جاؤ, یہ رسی کے اندر آ جاؤ. اب جماعت میں جانے والے احباب کھڑے ہو جائیں. پہلے جتنے جماعت میں جانے والے احباب ہیں وہ کھڑے ہو کر یہاں آ جاؤ رسی کے اندر. اور پہلے مصافحہ جماعت میں جانے والے ہی کریں گے. آ جاؤ, آ جاؤ بھائی, آ جاؤ. بھائی کوئی جماعتوں میں جانے والے حضرات جو پیچھے بیٹھے ہوں وہ آگے تشریف لائیں. آنے والوں کو جگہ دو. پہلے سے آپ حضرات کو آگے آ کر جماعت میں جانے والے احباب ہیں وہ اس رسی کے اندر آ جائیں. اور پہلے جماعت میں جانے والے احباب ہی مصافحہ کریں گے. بس صرف وہی مسافہ کریں گے, انہیں کا صرف مسافہ کر لیں گے. آ جاؤ, آ جاؤ, اندر آ جاؤ. ماشاء اللہ, دیکھو جگہ دو ان کو آنے والوں, بھائی راستہ دو ان کو. اور آپ کے محلوں میں, آپ کی بستیوں میں جماعتیں آئے گی تو ان کا ضرور ساتھ دیں کہ اللہ کا دین کا کام لے کر آ رہے ہیں, اللہ کے دین کی محنت لے کر آ رہے ہیں, تو ان کا ضرور ساتھ دیں تاکہ ہمارے محلوں میں دین زندہ ہو جائے, دین کی محنت زندہ ہو جائے, اعمال زندہ ہو جائے, نمازیں زندہ ہو جائے. تو یہ ہجرت اور نصرت ہوگی. جماعت ہجرت کر کے آتی ہے, ہم ان کے مددگار بنیں تاکہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے. تو جماعتوں کا ساتھ دو گے؟ ساتھ دینے کا مطلب ان کو لے کر ملاقاتوں میں جاؤ, ایک ایک ایمان والے سے ملواؤ تاکہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے. اپنی مسجدوں میں آنے والوں کا ہم ضرور ساتھ دیں. اور وہی دیکھو, ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ حضرات سب کے سب اللہ کی محبت میں یہاں آئیں. نماز زندہ کرنے کا تو مول صاحب نے کہہ دیا, لیکن ہر نماز کے بعد یہ دعا کریں کہ اللہ تو نے بہت ساری ہمیں نعمتیں عطا فرمائی, کھانے کی, پینے کی, استعمال کی, لیکن اے اللہ میرے گھر میں دین کی محنت نہیں ہے. یہ نماز کے بعد یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ میرے گھر میں میرے دین کی محنت عطا فرما. کریں گے نا انشاءاللہ. اور دوسرا دیکھو, اس وقت یہاں مجمع زیادہ ہے اور اس گاؤں کے دونوں طرف جو راستے ہیں وہ ون وے ہے, اس لیے ہر مسل تک بھیڑ لگ جائے گی ایک جگہ پر. اس لیے کچھ بات جو طے کی ہے اس کے مطابق اب ہم کو راستے میں سے پسار ہونا ہے. ایک راستہ تو ہے سائیں بابا والا اور دوسرا راستہ ہے چھاتروڑا والا. ان دونوں پر پہلے آدھا گھنٹے تک 2 ویل نکلے گی, 2 ویل والے. 4 ویل والے کوئی جائیں گے نہیں اس راستے سے, اور آدھا گھنٹے کے بعد 4 ویل والوں کو اجازت دی جائے گی وہ جائیں. لیکن میرے دوستوں بزرگوں, اور تیسرا ایک راستہ ہے نواپرا کا, اس پہ بھی 4 ویل والے نہ جائیں, 2 ویل والے جائیں. آدھا گھنٹے کے بعد وہاں بھی اجازت دے دی جائے گی. آدھا گھنٹے تک 4 ویل والوں کو صبر کرنا ہے, اور صبر اس لیے کرنا ہے کہ ہمارے بھائیوں کو تکلیف نہ ہو.
حدیث شریف میں آتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو ہماری ذات سے تکلیف پہنچ جائے. تو یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا. ہماری گاڑی سے بھی چاہے 4 ویل ہو یا 2 ویل ہو آسانی کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ گزریں. اتاول نہ کریں, جلدی نہ کریں. کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ پنڈال کے لیے داری والے, سیڈوگر والے اور ویراول والے اور مانگرول والے حضرات کھولنے کے لیے ایک جگہ جمع ہو جائیں اور پنڈال کھول لیں. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك كما أنت أثنيت على نفسك يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ويا منتهى رجائنا. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد أبدا أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما تعوذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہم گنہگار ہیں, ہم خطا کار ہیں. یا اللہ ہم پاپی اور مجرم ہیں. آپ کے عالی دربار میں آج یا اللہ مغفرت کی امید پر بیٹھے ہیں. اے اللہ یہ اجتماع کئی مہینوں سے محنت کے بعد وجود میں آیا اور اللہ آپ عمل کے بعد دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. اتنا بڑا مجمع دعاؤں کی قبولیت کی امید کے بنیاد پر آپ کے پاس آیا ہے. اے اللہ جتنے آمین کہنے والے زیادہ ہوتے ہیں یا اللہ دعا کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اے اللہ ہم ان سب دعا مانگنے والوں کے برکت سے آپ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں. اے کریم اللہ ہمیں تو معاف فرما دے. یا اللہ ہم اپنی آج تک کی مجرمانہ اور غلط زندگیوں کی پوری معافی مانگتے ہیں. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. ہم سے خلوت میں بھی گناہ ہوئے, جلوت میں بھی ہوئے. ہم نے جان کر آپ کو ناراض کیا, آپ کے نعمتوں سے ہم نے آپ کو ناراض کیا. اے کریم اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ معاف فرما دے. آپ نے ہم سے وعدہ کیا, اپنے نبی کے ذریعے سے فرمایا کہ مجھے پکارو میں قبول کر لوں گا. اے اللہ تو سچا, تیرا نبی سچا, تیرے نبی کی بات سچی. اے اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. یا اللہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما. ہمیں معاف فرما, ہمارے ماں باپ کو معاف فرما, ہمارے بھائی بہنوں کو معاف فرما, ہمارے اعزا قریب کو معاف فرما, ہمارے ددیالی ننیالی رشتہ داروں کو معاف فرما, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ اور ہمارے محسنین کو معاف فرما. اور یا اللہ امت کے پورے افراد کو معاف فرما دے. اے اللہ اس امت کی خصوصاً وہ غلطیاں جس کے ذریعے سے تیری ناراضگی ہوئی ہے اور یا اللہ یہ امت حالات میں آ چکی ہے. اے اللہ ہم اپنی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے ان غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں اور پوری امت کو معاف فرما دے, خصوصاً ان غلطیوں کو جس کے ذریعے سے تیرا قہر ہے اور یا اللہ تیری ناراضگی ہے. اے اللہ ہم اپنی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے معافی چاہتے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اور اے اللہ اپنی ناراضگی تو رضا سے بدل دے, اپنے قہر کو تو مہر سے بدل دے. اور یا اللہ اس امت کی بگڑی کو تو بنا دے. یا اللہ اس امت کی بگڑی کو بنا دے. اے اللہ تیرے نبی علیہ السلام کی اس امت کی ذلت کو عزت سے بدل دے. اے اللہ اس امت کی قسمہ پرسی کو, بدحالی کو یا اللہ تو خوشحالی سے بدل دے. یا اللہ اس امت کی بدحالی بہت دنوں سے دیکھ رہے ہیں. اے اللہ اس امت کی خوشحالی تو دکھا دے.
اے اللہ اس امت کی خوشحالی تو ہمیں دکھا دے. اے اللہ تیرے نبی علیہ السلام کے بچے بوڑھے جوان اے اللہ پتہ نہیں کس قسم پرسی میں جی رہے ہیں. اے اللہ کوئی سروں پر ہاتھ رکھنے والا بھی نہیں ہے. اے بے یاروں کے مددگار, اے لاوارثوں کے وارث, اے اللہ اے لاوارثوں کے وارث, تو ہمارا وارث بن جا, تو ہمارا وکیل بن جا, تو ہمارا کارساز بن جا. اے اللہ تو اے اللہ ہمارا سہارا بن جا, اور یا اللہ اس امت کی کشتی کو بھور میں سے نکال لے, اور یا اللہ اس امت کا تو سہارا بن کر اس امت کو تو جو زندگی چاہتا ہے اس پر تو ڈال دے. اے اللہ اس امت کو تو توبہ کی توفیق دے دے. اللہم ردنا الی دینک ردا جمیلا. اے اللہ تو جس زندگیوں کی طرف لوٹنا پسند کرتا ہے وہ یا اللہ سب کی پیشانیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں, ہدایت کے مالک آپ ہی ہیں. یا اللہ ذریعہ بہانی کے طور پر پوری دنیا میں یا اللہ محنت ہو رہی ہے, لوگوں کے دل آپ کے ہاتھ میں ہیں. اے اللہ تو چوک در چوک یا اللہ اس امت کو اپنے دین کی طرف لوٹا دے, اور یا اللہ وہ زندگیوں کو زندہ فرما دے جس سے تیری رضا نازل ہوتی ہے, تیری نعمتوں کے دہانے کھل جاتے ہیں, تیری برکتوں کے دہانے کھل جاتے ہیں, اور یا اللہ فتن اور یا اللہ آفات اور یا اللہ بلیات ختم ہو جاتی ہے. یا اللہ ذریعہ بہانی کے طور پر جو محنتیں ہو رہی ہے اس کو تو قبول فرما لے, اور اس کے ذریعے سے تیری پسندیدہ پاکیزہ زندگیوں کو وجود عطا فرما دے. اور یا اللہ اس امت کو یا اللہ تو بدحالی کو خوشحالی سے بدل دے. اے اللہ جتنی بھی دین کی محنتیں ہو رہی ہے جو آپ کے وہاں پسندیدہ اور منظور اور مقبول ہے, اے اللہ تو سب کو پروان چڑھا دے, اور یا اللہ ساری محنتوں میں مخلصین اور مستخلصین کے عملے کو جمع فرما دے, اور یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے. یا اللہ تمام دین کی محنتوں میں اچھے مخلص آوان و انصار فرما دے, اور یا اللہ سب کی ضروریات کا غیب سے تکفل فرما دے. یا اللہ دین کی محنت کی اچھی شکلیں ایک ایک چپے چپے میں قائم ہو جائے, اس کی شکلیں پیدا فرما دے. اے اللہ ذریعہ بہانے کے طور پر یا اللہ مختلف طبقے مختلف جگہوں پر محنت کر رہے ہیں, یا اللہ ایک ایک کے ذریعے سے تو یا اللہ ہدایت والی محنت کو چلا دے. یا اللہ جس وقت کے جس عمل میں جس نیت کے ساتھ مشغول ہونے کو آپ پسند کرتے ہیں, اے اللہ اس وقت اس عمل میں تو ہمیں مشغول فرما دے, اور یا اللہ تیرے ناپسندیدہ اعمال میں مشغول ہونے سے تو ہماری پوری حفاظت فرما لے. اے اللہ ہدایت کی ہوا ہدایت آپ ہی کے ہاتھ میں ہے, ہدایت آپ ہی دیں گے, ہم بھی آپ کی ہدایت کے محتاج ہیں, اور پوری امت آپ کی ہدایت کی محتاج ہے. اے اللہ اگر ہدایت نہیں ملی تو یا اللہ یہ انسانیت آگ میں چلے گی. اے اللہ ایک انسان بھی آگ میں جائے اس پر تیرا نبی خوش نہیں ہے, تیرے نبی علیہ السلام روئے ہیں. اے اللہ تیرے نبی علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کے لیے دعائیں مانگی ہے. یا اللہ ہم بھی آپ سے دعا مانگتے ہیں, یا اللہ اس امت کے مظلوموں کی تو حمایت فرما دے, اور یا اللہ اس امت کے ظالمین کو تو سچی پکی توبہ کی توفیق دے دے, اور یا اللہ ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دے. اے اللہ انہیں جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دے. اے اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ ایسے ناپاک انسانوں سے اس امت کو نجات نصیب فرما دے, اور یا اللہ ان کو عبرتناک موت نصیب فرما اور عبرتناک سزائے نصیب فرما دے. اے اللہ اس دنیا کو تو امن کا گہوارہ بنا دے, سکھ اور شانتی کا گہوارہ بنا دے. یا اللہ چند لوگوں نے اس امت کی جانیں یا اللہ اس امت کو پریشان کر رکھا ہے. یا اللہ ہم ان کے مقابلے میں آپ کو یا اللہ آپ ہماری طرف سے یا اللہ ان کے مقابلے میں ہو جائیں. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اے اللہ یا اللہ ان نافرمانوں کو اپنی زمینوں سے تو پاک فرما دے, اور اس امت کے لیے سکون کا جینا مقدر فرما دے, اور یا اللہ ایمان والوں کو بھی آپ کی پسندیدہ زندگیوں پر تو ڈال دے. اے اللہ جیسے تیرے نبی علیہ السلام کی چند سالہ محنت کے برکت سے آپ نے ایک مجموعہ تیار کر دیا تھا, یا اللہ دوبارہ ایسی محنت تو جاری ساری فرما دے. یا اللہ جو تو جس شکل سے یا اللہ جن شکلوں کے زندہ ہونے کو پسند کرتا ہے وہ شکلیں زندہ فرما دے, اور یا اللہ جس نہج کو جن ترتیبوں کو آپ زندہ ہونے کو پسند کرتے ہیں اس پر امت کو جمع فرما دے. امت کے بکھرے ہوئے شرازے کو تو جمع فرما دے, اور یا اللہ امت کو اس پر مجتمع ہو کر یا اللہ اجتماعی طور پر کام میں مشغول فرما دے. جس عالی مقصد کے لیے آپ نے اس امت کو وجود بخشا ہے اس
عالی مقصد کے لیے اس امت کا استعمال فرما دے. یا اللہ لا یعنی میں مشغول ہونے سے یا آپ کی ناپسندیدہ چیزوں میں مشغول ہونے سے تو ہماری پوری حفاظت فرما. یا اللہ اس فتنوں کے ماحول میں تو ہماری بھی حفاظت فرما اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کی ہم تربیت نہیں کر سکتے, ان کی نگرانی نہیں کر سکتے, ان کی تربیت اور نگرانی بھی آپ ہی کرتے ہیں. یا اللہ تو ہماری اولادوں کی بہترین تربیت فرما. یا اللہ ہمیں اور ان سب کو متقیوں کا امام بنا دے. یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, دنیا اور آخرت کا بہترین ذخیرہ بنا, ان کو ہمارے لیے وبال جان بننے سے حفاظت فرما. یا اللہ ہم سے بھی ہمارے ماں باپ کے حق میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہمیں معاف فرما دے. ہمارے ماں باپ کے حق میں ہمیں فرما بردار بنا دے, ان کے حق میں ہمیں گرفتار نہ فرما. ہم میں سے جن کے ماں باپ بقید حیات ہیں ان کی خدمت کی تو ہمیں توفیق دے, اور جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی تو کروٹ کروٹ مغفرت فرما, اور یا اللہ ہمیں ان کے حق میں فرما بردار بنا دے, ان کے حق میں ہمیں نافرمانوں میں شمار نہ فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کو بھی ہمارے حق میں فرما بردار بنا دے. اے اللہ ہمیں موت سے پہلے تیاری کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیرے نبی علیہ السلام نے فرمایا موت ایسی جگہ ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دے. اے اللہ ہمیں اس کی فکر نصیب فرما. یا اللہ ہماری موت میں برکت دے. اللہم بارک لنا فی الموت وفی ما بعد الموت. اے اللہ تو ہمارے موت میں اور ہمارے ما بعد الموت میں برکت عطا فرما. اے اللہ قبر کی یا اللہ قبر کے سارے مسائل کو عافیت کے ساتھ تو ہی حل فرما. یا اللہ بغیر حساب کتاب کے فردوس اعلیٰ کا فیصلہ ہمارے لیے مقدر فرما. یا اللہ ہماری وہ زندگی نہیں ہے کہ جو ہماری ایسی ہی گزر جائیں. یا اللہ یہ منزلیں ہماری آسانی سے طے ہو جائیں, ایسی زندگیاں نہیں ہیں تو اپنا فضل فرما دے. یا اللہ ہماری تو خلوت بھی گندی ہے, ہماری جلوت بھی گندی ہے. یا اللہ ہماری خلوت بھی ٹھیک فرما, ہماری جلوت بھی ٹھیک فرما. اللہم اجعل سریرتی اللہم اجعل سریرتنا خیرا من علانیتنا واجعل علانیتنا صالحا. یا اللہ ہماری خلوتوں کو بھی ٹھیک فرما دے, ہماری جلوتوں کو بھی ٹھیک فرما دے, آخرت کے اعمال میں ہمیں مشغول فرما. یا اللہ قبر کی منزل کو آسان فرما. یا اللہ موت کے بعد کی تمام رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تیرے نبی علیہ السلام کے سامنے کی رسوائی سے, صحابہ کے سامنے کی رسوائی سے حفاظت فرما. یا اللہ پل صراط اور یا اللہ اس کے علاوہ کے میزان اور یا اللہ نامہ اعمال کے داہنے ہاتھ میں ملنا, یا سارے کے سارے مسائل کو عافیت کے ساتھ تو ہی حل فرما دے. یا اللہ تو بے سہاروں کا سہارا ہے, دنیا میں بھی ہمارا سہارا بن جا اور آخرت میں بھی تو ہمارا سہارا بن جا, اور بغیر حساب کتاب کے بغیر حساب و کتاب کے فردوس اعلیٰ میں ٹھکانہ مقدر فرما. اے اللہ اس امت کو دوبارہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نے جس مقصد عالی مقصد پر ان کو چھوڑا تھا اس پر اس امت کو دوبارہ لوٹا دے, اور یا اللہ ان کو اپنی مقصد زندگی پر کام کرنے کی تو توفیق دے دے. اسی غرض سے اللہ اتنے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں, ان اجتماعات کو تو قبول فرما لے. اللہ اس کو عالمگیر ہدایت کا ذریعہ فرما دے, اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما, کہنے سننے والوں کو قبول فرما. اے اللہ اس کی خدمت کرنے والوں کو قبول فرما, مردوں کو بھی قبول فرما, عورتوں کو بھی قبول فرما. یا اللہ جس نے اس کے میدان میں اور اس کے لیے جو کام کیا ان سب کو قبول فرما. اے اللہ یہاں سے اس فکر کو لے کر پوری دنیا میں جماعتیں جا رہی ہے, یا اللہ جہاں جہاں جماعتیں جائیں ان سب کی تو بہترین تربیت فرما. یا اللہ جہاں سے وہ گزریں یا اللہ ان کے ساتھ لگنے والی ہواؤں کو ہدایت کا ذریعہ فرما دے. اور اے اللہ یا اللہ جن جن علاقوں میں جائیں وہاں ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے حفاظت فرما. اللہ ان کو ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں. یا اللہ تو ان کے سفر کا ساتھی بن جا, اور ان کے گھروں میں تو ان کا خلیفہ بن جا. انہوں نے اچھا عزائم اور ارادوں کے ساتھ اپنا سفر شروع کیا ہے, تو ان سب کی بہترین تربیت فرما. ہمارے واپسی والوں نے اے اللہ تیری اطاعت والی, تیری فرما برداری والی زندگی گزارنے کے عزائم کیے ہیں. اے اللہ بغیر تیری توفیق کے ہم کچھ نہیں کر سکتے. یا اللہ تو ہمارے عزائم میں ہماری مدد فرما. اللہم انا نستعینک فی طاعتک, اللہم انا نستعینک فی طاعتک. اے اللہ ہم تیری بغیر اعانت کے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اے اللہ ایک قدم آپ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا, توفیق آپ ہی کی طرف سے ملتی ہے. یا اللہ ہم سب کے ساتھ اپنی توفیق شامل حال فرما لے, اور یا اللہ آج کے اجتماع کو ہماری زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ فرما دے, ہمارے معاشرے کے بدلنے کا ذریعہ فرما دے, ہدایت کی عام ہواؤں کے چلنے کا ذریعہ فرما دے. ہمارے واپسی والوں کو بھی تو تیرے دین کی محنت میں مشغول فرما جب تک مقام پر رہیں. اے اللہ اپنے مقامی اعمال میں اچھے
ماحول میں اچھے دوستوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. جس وقت نکلنے کے عزائم کی ہیں عافیت کے ساتھ نکلنا آسان فرما. اور یا اللہ اچھے معاشرت اور اچھے معاملات کرنے کے عزائم کی ہیں. یا اللہ غلط غذاؤں سے ہماری حفاظت فرما, حرام کے لقموں سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہم آپ سے مانگتے ہیں عطا فرما, اور جن شر برائی سے پناہ چاہیے ہم بھی پناہ چاہتے ہیں پناہ نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.